बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आलिया नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके हफ्ते के हवाले से। हफ्ता जो शुरू होगा 27 जुलाई से लेकर तो 3 अगस्त तक, यानी कि हम अगस्त में आ गए हैं, फॉल ऑफ द ईयर। अब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर। सो इस हवाले से जैसे जैसे हम इन साल के एंड की तरफ जाएंगे, एक्टिविटीज़ वर्ल्ड ओवर बढ़ती चली जाएंगी। ये साल ऐसा है जिसने बहुत सारे वाक़यात देखने हैं, बिकॉज़ ये नंबर 9 का साल है और इसमें बहुत सारी चीज़ों ने एक साइकिल पूरा करना है, कंप्लीशन ऑफ साइकिल के ये दिन है। सो जब कंप्लीशन ऑफ साइकिल होती है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं और बहुत सारी चीज़ें अपने अंजाम तक पहुंचती हैं, और अंजाम का मतलब हमेशा न्यू बिगिनिंग्स होते हैं। सो न्यू बिगिनिंग्स भी हैं। ये जो हफ्ता है इसमें पाकिस्तान के हवाले से मुझे एक बात बहुत अजीब लगती है। जब मैं पाकिस्तान का चार्ट देखती हूँ तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में जो हालात हैं, मुआशी हालात हैं, या जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, उसके सितारे ठीक हो गए हैं, उसके प्लैनेट्स एक पोजीशन में आ गए हैं, लेकिन ज़मीन पर कुछ उसके बारे में किया नहीं जा रहा। हम तो वक्त देखते हैं ना, तो वक्त पाकिस्तान का मुआशी तौर पर एक अच्छा वक्त है। अब अगर इसके बारे में कुछ किया नहीं जाता, हमारे जो लोग हैं, जो यहाँ पर करने वाले लोग हैं, वो नहीं करते, तो फिर कुदरत का अपना निज़ाम है, कुदरत अपने निज़ाम से चलती है। और फिर हम देखेंगे कि कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो फौरी तौर पर तो नहीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जाएगी। उसके बाद क्योंकि शुरू में इंट्रोडक्शन में पाकिस्तान की पॉलिटिकल और सारी दुनिया के पॉलिटिक्स के हवाले से देती हूँ, तो मैं उसी हवाले से बात करना शुरू करती मैंने। उसके बाद अब दूसरी चीज़ जो इस हफ्ते में देखेंगे वो मिसकम्युनिकेशंस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। ओवरऑल जो अदारे हैं, जितने भी एग्जेक्टिव है, लेजिस्लेचर है, इनके बीच में आप देखेंगे एक जैसे फंस जाने की कैफियत होती है, सींग फंसने की आप कैफियत देखेंगे कि मुख्तलिफ अदारे जो हैं वो उनके एक पेज फट जाएंगे। और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एस्टैब्लिशमेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीबडी जो ऊपर इक़्तिदार में लोग होते हैं, और जो जुडिशरी समझ लीजिए, जो एग्जेक्टिव समझ लीजिए, पार्लियामेंट समझ लीजिए, ये आपस में टकराने की कैफियत में आ जाएंगे। वो जो एक था सिचुएशन कि बहुत सब एक तरफ चल रहे हैं और एक ही तरह सब कुछ कह रहे हैं, वो सब कुछ आप इस महीने के आगाज़ से देखना शुरू हो जाएंगे। इस हफ्ते में आप देखेंगे जैसे एक फीलिंग होती है, आई एम नॉट सेइंग कि ये होगा, लेकिन ये फीलिंग है कि जैसे बड़े बड़े लोग एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। जैसे मैं ये नहीं कह रही कि ये देंगे, बट फॉर एग्जाम्पल जैसे सदर जो है वज़ीर आज़म को बैग दिखा दें, या इस तरह से वज़ीर आज़म जो है वो सदर के साथ कुछ ऐसा हाथ कर जाएं, यानी इस लेवल पर हम देखेंगे कि लोग एक दूसरे के साथ जो है वो किस तरह से करते हैं। उसके बाद लोगों में मायूसी, डिसइल्यूजनमेंट ज़्यादा है, अनरेस्ट ज़्यादा है, और जो एंगर है वो भी ज़्यादा है, एंगर भी ज़्यादा है। और एक बात जो मैं हमेशा कहती हूँ कि यूँ लगता है कि जैसे ये जो दिन है, मई मई और जून से एक चीज़ स्टार्ट होती है, एक साइकिल स्टार्ट होता है, और उसकी हाइट आती है जुलाई अगस्त में, और सितंबर में उसकी क्लोजिंग हो जाती है। सो अब जैसे जैसे आप देख रहे हैं, जुलाई सारा आपने देखा कि सियासी हवाले से उसके कितने ज़्यादा इम्पैक्टफुल था। अब जब हम अगस्त में आ गए तो ये और ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। आपको याद होगा मैंने जुलाई अगस्त के हवाले से आपको एक वीडियो बनाकर बताया था। तो अब जो ये वाला टाइम है, ये वाला अगस्त जो है, ये बहुत ज़्यादा इवेंटफुल है, इसमें बहुत ज़्यादा इवेंट्स हैं। और इस हफ्ते हो सकता है कि आप कोई बहुत बड़ी देखें, कोई तहरीक देखें, कोई तहरीक देखें, या आप देखें कोई बहुत बड़ी तब्दीली, ऐसा लगता है, हालात ऐसे लगते हैं। और उसके बाद अगर हम इंटरनेशनल की तरफ चले जाएं तो जो एक अरब कंट्रीज़ हैं, जैसे फार ईस्ट है, इराक है, शाम है, ये वाला जो बेल्ट है, यहाँ से बड़ी बड़ी खबरें आने का टाइम है। ऐसा लगता है कि इस दफ़ा ख़बरों में जो ये फार ईस्ट है, मिडल ईस्ट है, अरब स्टेट्स है, यहाँ से बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल और इम्पैक्टफुल और इस तरह की ख़बरें आने का टाइम है। ज़्यादातर जो शह सुर्खियाँ वो इसी हवाले से बनेगी। पानी जो है वाटर के हवाले से डिस्टर्ब रहेगा। जो आप कैफियत हैं, जैसे सैलाब ऑल ओवर द वर्ल्ड, ज़्यादा बारिशें, ज़्यादा सैलाब, क्योंकि वाटर एलिमेंट जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब है और कुछ ज़्यादा एक्टिव है। सो अब चलते हैं इंडिविजुअल प्लैनेटरी पोजीशंस की तरफ और इंडिविजुअल साइंस की तरफ। एंड सबसे पहले एरीज, हमारे जो एरीज दोस्त हैं उनके लिए ये जो हफ्ता है, इसमें वीनस इनके चौथे घर में आ गया, वीनस चौथे घर में आ गया, वहाँ पर पहले से ही जुपिटर बैठा, यानी कि चौथा घर जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया।
चौथा घर क्या होता है? ये होता है घर का हाउस वेयर यू लिव, आपकी जितनी भी फीमेल्स आपकी लाइफ में हैं उस हवाले से इम्पोर्टेंट होता है। सो ऐसा लगता है कि ये जो हफ्ता है इसमें आपको घर घरेलू मसाइल अहम रहेंगे। उसके बाद आप ये देखेंगे कि जितने बड़े हैं वो छोटों पर रोब जमाना शुरू हो जाएंगे। आपके जो भी लोग हैं, फैमिली है, ऑफिस है, वहाँ पे बड़े जो हैं वो छोटों पर रोब जमा रहे होंगे और छोटों को अपनी थोड़ी सी इज्जत बनाने के लिए कोई बगावत का या मुड़कर जवाब देने की कैफियत नजर आती है। और उसके साथ साथ ये कैफियत भी दिखाई देती है कि जैसे आपको जैसे खुद में महसूस होगा कि हर कोई मुझे धोखा दे रहा है। एक फीलिंग है, फीलिंग ऑफ डिसेप्शन, कि जैसे जो भी बंदा है वो फेयर प्ले नहीं कर रहा। एक जो आपको लैक ऑफ फेयर प्ले अपने इर्द गिर्द महसूस होगा। और उसके साथ आपने ये कोशिश करनी है कि आप लोगों का जो क्रिटिसिज्म है उसे कंस्ट्रक्टिवली लेने की कोशिश करें और ख़ुद लोगों पर तनकीद कम करें, क्योंकि आपके हवाले से कुछ ऐसा लग रहा है कि जितनी भी रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो पर्सनल है चाहे वो प्रोफेशनल है, वो अंडर स्ट्रेस हैं। आपको स्ट्रेस में, दबाव में महसूस होंगे अपने तमाम तर रिश्ते, ख़ासतौर पर वो रिश्ते जो अहम होते हैं, जिनमें मोहब्बत का एलिमेंट भी होता है। लिहाजा इस पर गौर कीजिएगा। और जैसे मैं हमेशा एरीज लोगों को कह रही हूँ कुछ अरसे से, क्योंकि इस हफ्ते आपके अपने घर में रेट्रोग्रेड नेपच्यून और सैटर्न है और वो स्क्वायर में आ गए हैं वीनस के साथ चौथे घर में। जब चौथे घर में स्क्वायर में आ गए हैं तो जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स, घर के छोटा सा मामला, जैसे बात का बतंगड़ बन जाना छोटे से मामले का, कहीं पर भी आप छोटी सी बात होती है वो बहुत आउट ऑफ प्रोपोर्शन फैल जाती है। इसका आपने ध्यान रखना है। और उसके साथ आपने कोशिश ये करनी है, जैसे महीना ख़त्म हो रहा है, 31 जुलाई है और 1 अगस्त है, इसके बीच में आप कोशिश करें कि आप कोई मेजर बड़े डिसीशंस ना लें, ख़ासतौर पे अपनी औलाद के हवाले से रिश्ता होता है या कोई स्कूल चेंज करना है, एजुकेशन के हवाले से, या जो भी छोटे बहन भाई यंगस्टर्स के हवाले से आप कोई मेजर बड़ा डिसीशन ना लें, इसका आपने ध्यान रखना है। और फिर ये भी आपने ध्यान रखना है कि जो रियल एस्टेट है, प्रॉपर्टी है, उसके हवाले से जो बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं, उन बेनिफिट्स को आप मेक बेस्ट ऑफ द सिचुएशन, क्योंकि आप हो सकता है कि आपकी बातें, आपके जो आपकी अपनी बातें हैं या आपके अपने कोई डिसीशंस हैं, उनसे आप खुद नुकसान ना पहुंचा लें। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो कह रही है कि ये हफ्ता जो है ये पैसे के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, मनी मेकिंग है। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कोई साइड बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे एक्स्ट्रा मनी आपको हासिल हो सके, तो दिस इज़ द वीक जब आप कोशिश कीजिए। आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो है लोगों का गलत मशवरा, आपको मिस गाइड करना। कोशिश कीजिए आप लोगों से मिस गाइड ना हो। आपके जो लव वाइब है वो बहुत स्ट्रांग है। ऐसा लगता है कि जो जैसा आपको कोई आपके जहन में जो आइडियल है या जैसा कोई बंदा आपको पसंद है या आप चाहते हैं, वैसा कोई बंदा इस हफ्ते आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो जाए। आपका लकी नंबर इस हफ्ते का बन रहा है 14, 14, 1 और 5। ये कहता है कि जो काम भी करो ना, लकी नंबर एक तो आपका 14 है, 1 और 4 दोनों, और दूसरा आपने म्याना रवि इख्तियार करनी है। ये जहन में रहे कि आपने जो काम भी करना है उसमें आपने मिड वे में जाना है, कोई एक्सट्रीम स्टेप नहीं लेना। आपका इस हफ्ते का लकी स्टोन बन रहा है ब्लैक, जो गहरे रंग का ब्लैक अकीक, काला अकीक। काला अकीक एक बेहतरीन पत्थर होता है, दुनिया के हर बंदे के पास होना चाहिए अगर सूट कर जाए तो ये आपके पास होना चाहिए। आपका जो लकी चार्म है इस हफ्ते का वो एलोवेरा की ब्रांचेस है। एलोवेरा ग्रीन लंबा सा पत्ता होता है, उसके अंदर जेल होती है, उसका एमएच मिल जाए तो ठीक है, पौधा मिल जाए तो बेहतरीन है। सो एलोवेरा इज योर, क्योंकि ये एनर्जी लाता है काम, कूल डाउन करने की चीज़ों, जैसे आग लगी होती है तो आग पर ये पानी का काम करता है, ये एनर्जी जो एलोवेरा अट्रैक्ट करता है। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि एक बात हमेशा याद रखना और इस हफ्ते इसका तज्जिया करना, बैठकर सोचना कि दुनिया का खूबसूरत तरीन शख्स वो है जिसे मुश्किल में आवाज़ देना आसान तरीन हो। देखिए आपकी ज़िंदगी में ऐसे कौन लोग हैं, उन्हें शॉर्ट लिस्ट कीजिए। अब मूव करते हैं टॉरस की तरफ। हमारे टॉरस दोस्तों के लिए अनदर गुड वीक, क्योंकि आपका जो रूलर है वीनस, द प्लैनेट ऑफ ब्यूटी, पावर एंड मनी, वो ट्रांजिट कर गया है और आ गया है वो आपके तीसरे घर कैंसर में जुपिटर के साथ।
یہ بہت زبردست قسم کا آپ کے لیے ایک سچویشن ہے کہ تیسرے گھر میں آپ کے ایک ایسا جسے ہم راج یوگ بھی سم ٹائمز بعض ٹیکسٹ، ہر ٹیکسٹ نہیں، یہاں پر اس کو کہتا ہے کہ جب وینس اور جوپیٹر اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ بہت بہترین، کیونکہ ایک سادے اکبر ہے اور ایک سادے اصغر ہے، یعنی کہ دونوں گڈ پلانٹس ہیں، یہ دونوں اکٹھے ہو گئے ہیں تیسرے گھر میں۔ تیسرا گھر ہوتا ہے بہن بھائیوں کا، آپ کے ہمسایوں کا، آپ کے کمیونیکیشنز کا، ہر چیز جو ایک جگہ سے دوسری جگہ کمیونیکیشن ہوتی ہے، اس کا یہ تیسرا گھر ہوتا ہے، اینڈ ون آف دا ویری امپورٹنٹ گھر انسانوں کی زندگی میں۔ اور اس کے ساتھ تیسرے گھر میں جو ہے کمیونیکیشن کا پلانٹ مرکری ریٹروگریڈ ہے، لہٰذا آپ کی زندگی میں اس ہفتے بہت کچھ اچھا ہو سکتا ہے، کوئی آپ کو پازیٹیو بڑی خبر مل سکتی ہے، کوئی بہت پازیٹیوٹی آپ کی زندگی میں داخل ہو سکتی ہے، کوئی انتظار جس چیز کا آپ نے بہت عرصے کیا وہ آپ کو اس ہفتے مل سکتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جس چیز کا دھیان رکھنا ہے وہ یہ دھیان رکھنا ہے کوئی بھی چیز آؤٹ آف پرپورشن نہ ہو، چیزوں کو پرپورشن میں رکھنا ہے۔ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، جیسے آپ کے جیسے چھوٹی سی بات پر بہت بڑا ری ایکشن نہ ہو جائے، اور چیزوں کو انڈر کنٹرول رکھیں، کیونکہ ارد گرد آپ کے جتنے لوگ ہیں نا وہ چاہتے ہیں کہ باتوں کا بتنگڑ بنایا جائے، باتوں کو اس طرح سے کیا جائے کہ کچھ لوگ ہیں آپ کی زندگی میں اس وقت جو کچھ دوسرے لوگوں کو ملزم بنانا چاہتے ہیں، ان پر الزام لگانا چاہتے ہیں، بلا وجہ ان کی تضحیق کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ کا جو رول ہے وہ تھوڑا سا منصف کا ہونا چاہیے کہ آپ انصاف کر سکیں، کہ کوئی کسی کو پہ جھوٹے الزام نہ لگائے۔ افواہیں بہت زیادہ ہے، اور یہ سارا کچھ آپ کے گھر میں آپ کے قریب قریب ہو رہا ہے، دنیا میں جو ہو رہا ہے، ٹی وی پہ جو ہو رہا ہے، سیاست پہ جو ہو رہا ہے، دیٹ از ناٹ یور کنسرن۔ آپ کی جو اپنی زندگی ہے اس کے ارد گرد یہ سب ہو رہا ہے کہ جھوٹے الزام لگ رہے ہیں ان لوگوں پر، جو یعنی کہ چور مچائے شور والی کیفیت بھی آپ کی زندگی میں ہو سکتی ہے۔ یہ another کیفیت ہے جہاں پہ چور مچائے شور ہو رہا ہے، تو اس کا دھیان رکھیے گا۔ پھر آپ نے بیسیکلی اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے، میں بار بار آپ کو یہی کہتی ہوں کہ صحت کا خیال رکھیں، کیونکہ آپ جیسے ہوتا ہے نا اپنی زندگی میں سم ہاؤ آپ کی زندگی میں ڈسپلن کم اس ہفتے لگ رہا ہے، یعنی سونے کے ٹائم، جاگنے کا ٹائم، کام کرنے کا ٹائم، چیزیں میس اپ سچویشن میں، اس کا دھیان رکھیے گا۔ اور پھر آپ نے یہ بھی ایک دھیان رکھنا ہے ذہن میں کہ آپ کھانے کے حوالے سے احتیاط کریں، اوور ایٹنگ کر رہے ہیں، اور آپ کو ایک یہ چیز، اور دوسرا ایک کیفیت ہوتی ہے پیپل پلیزنگ، آپ کو لوگوں کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس ہفتے بلا وجہ آؤٹ آف یور وے جا رہے ہیں، اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے۔ دنیا کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتی، اور ہمارے ٹورس دوست تھوڑے سے اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں، ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے پیپل پلیزنگ کرنا۔ تو اس ہفتے اس کوشش میں آپ اپنے آپ کو تھکا سکتے ہیں، سو کوشش کریں کہ ضرورت نہیں ہے آپ کو پیپل پلیز کرنے کی۔ اور پھر آپ کا جو آپ کا رولر ہے وینس، وہ کچھ اسکوائر میں ہے، نیپچون اور سیٹرن آپ کے 12ویں گھر۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ نے اپنے تعلقات کو سنبھالنا ہے۔ ایک تو آپ کے تعلقات جو آپ کے قریب ترین لوگوں سے ہیں، آپ کے دوستوں سے ہیں، تمام تر وہ لوگ جو میٹر کرتے ہیں، چاہے وہ پروفیشنلی میٹر کرتے ہیں، چاہے وہ پرسنلی میٹر کرتے ہیں، آپ نے ان رشتوں کو تھوڑا سنبھالنا ہے۔ لوگ ڈیریل ہوئے ہیں، راستے سے اترے ہوئے ہیں، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، تو آپ نے تھوڑا سا اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ ڈیریل لوگ ہو رہے ہیں، انہیں پکڑ کے واپس لے آئیں۔ جھگڑا لڑائی یہ کچھ اس ہفتے آپ نہ کریں، اور کوشش کریں کہ آپ اس ہفتے کوئی یہ جیسے ہوتا ہے نا آپ کا کوئی، میں سمبولکلی کہہ رہی ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ایسا ہو جائے گا، تو لیکن ایسے لگتا ہے کوئی لاٹری لگ رہی ہے آپ کی، تو لاٹریاں مت لینے لگ جائیے گا، بٹ اس اتنی پازیٹیو وائب ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسے لاٹری جیسا کام ہو سکتا ہے۔ آپ کی پازیٹیو وائب کہہ رہی ہے اس ہفتے آپ کی کوئی بہت بڑی وش پوری ہو سکتی ہے۔ وش کارڈ ہے، 9 آف کپس کارڈ ہے۔ 9 آف کپس وش کارڈ ہوتا ہے، جب بھی یہ آتا ہے یہ وش فلفلمنٹ لے کر آتا ہے۔ آپ کا نیگیٹو انرجی وعدوں میں وعدہ خلافی ہے، لوگوں کا وعدہ توڑنا ہے، اور عین وقت پر مکر جانا ہے۔ جب آپ مڑ کے دیکھتے ہیں تو وہ لوگ جنہوں نے آپ سے وعدہ کیا ہوتا ہے ساتھ دینے کا، وہ ساتھ نہیں ہوتے۔ لو وائب اسٹرانگ ہے، ایسے لگتا ہے کہ دس ویک لو میں اگر کوئی جھگڑے تھے تو وہ دور ہو جائیں گے۔ لو از گیٹنگ مومنٹم، اسٹرانگ ہو رہا ہے، مومنٹم میں آ رہا ہے۔ آپ کا اس ہفتے کا جو لاکی نمبر ہے یہ 44 بن رہا ہے۔
44 2 4 2 4 जिस हफ्ते में, यानी कि 4 and 4 44 आपका लकी नंबर है, और 44 जिस भी हफ्ते में आए वहाँ पर कहते हैं कि अपने एनवायरनमेंट को मजबूत करो, अपने माहौल पे स्टे ग्राउंडेड। और 44 के साथ ग्रीन कलर जो होता है ना वो बड़ा मैटर करता है, ग्रीन को अपने जिंदगी में ऐड कीजिए। वैसे भी ग्रीन आपका लकी कलर है। आपका जो लकी स्टोन इस हफ्ते का बन रहा है वो गार्नेट बन रहा है। रॉ गार्नेट अगर आपको मिल जाए, रॉ गार्नेट का थंबल, तो वो आपके लिए बेस्ट है। आपका जो इस हफ्ते का लकी चार्म है वो बन रहा है जैसे ये एक जिसे हम चावल कहते हैं, चावल, राइस पाउडर, इसका इमेज, या वैसे ही कोई राइस पाउडर आप अपने साथ रख लेते हैं, बेड किस उधर रख लेते हैं। अगर राइस पाउडर, चावलों का आटा नहीं भी मिलता तो चंद चावल अपने बैग में रख लीजिए, अपने बेड के नीचे रख लीजिए। चंद चावल एक ऐसी एनर्जी लाते हैं जो आपके लिए बिल्कुल पीसफुल रहेगी, और जो आपके अंदर एक केओटिक फीलिंग है ना, थोड़ा सा क्योस मचा हुआ है आपके अंदर ख्यालात में, उससे आपको कंफर्ट हासिल होगी। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है आपकी किताब आपका बेहतरीन साथी, रहबर और रहनुमा है। कोशिश करें कि इस हफ्ते आपका रिश्ता अपनी किताब से मजबूत हो। आप तन्हा भी महसूस नहीं करेंगे, और आप तन्हा महसूस नहीं करेंगे, और आपके अंदर एक अनजानी मजबूती पैदा होगी। अब मूव करते हैं जेमिनी की तरफ। हमारे जो जेमिनी दोस्त हैं उनका रूलर रेट्रोग्रेड है। ये जो टाइम होता है ना, ये जेमिनाइज के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग टाइम होता है जब इनका जो रूलर है वो रेट्रोग्रेड हो, और रेट्रोग्रेड भी तीसरे घर में, यानी कि कम्युनिकेशन के घर। हमारे लिब्रा दोस्त जो हैं ये हैं ही कम्युनिकेशन के बंदे, बातचीत, ये उड़ते हुए, इनको कहते हैं कि ये उड़ते हुए परिंदे की तरह होते हैं जो आसमान पे उड़ रहा होता है। अगर एक परिंदे को आप पिंजरे में बंद कर दें तो जो उसकी कैफियत होती है, इनकी वो कैफियत होती है जब मरकरी रेट्रोग्रेड होता है। सो बड़ा आप फ्रस्ट्रेटिंग फील करते हैं, चीज़ें मेस्टअप होती हैं, और ख़ासतौर पे आपका जहन जो है वो केओटिक हो जाता है। सो इस चीज़ के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा। और दूसरा ये कि अपने बहन भाइयों के साथ और जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, जो लोग आपके घर में रहते हैं, उनके साथ थोड़ी सी टेंशन जो है ना उसे डिफ्यूज़ करने की कोशिश करें, टेंशन ख़त्म करने की कोशिश करें, और अपने जो बात आप कहना चाहते हैं उसको थोड़े पोलाइट वे में कहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपका लहजा थोड़ा इस हफ्ते मुझे तल्ख दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि फॉर सम रीज़न माजी की तलखियाँ, माजी के मसले मसाए थोड़ा सा उन्होंने सर उठाया हुआ है। नॉस्टैल्जिया जिसको कहते हैं, माजी की यादें, माजी के गलत फैसले, माजी में जो लोगों ने आपके साथ किया वो आपको थोड़ा सा इस हफ्ते बहुत ज़्यादा परेशान कर सकते हैं कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, कैसे हुआ टाइप। तो इसका आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अपने आप को लोगों के प्रेशर से, पीयर प्रेशर जिसको कहते हैं, उससे अपने आप को बचाना है। उसके बाद फाइनेंशियली ये हफ्ता आपके लिए एक्सीलेंट हो सकता है, एक्सीलेंट हो सकता है ये हफ्ता, क्योंकि एक तो आपके सेकंड हाउस में जुपिटर है, उसके बाद ट्रांजिट करके आपके घर से वीनस जो है वो जुपिटर के साथ आकर बैठ गया है दूसरे घर में, यानी कि आप फाइनेंशियली आपके मसले भी हल हो सकते हैं, कोई डूबी हुई रकम भी आपको वापस मिल सकती है, कोई आपको अनएक्सपेक्टेड चेक भी मिल सकता है, और आपको बोनस भी मिल सकता है, प्रमोट, जिस चीज़ को आप वैल्यू करते हैं ना, अहम, हर इंसान के लिए पैसा अहम नहीं होता, तो जो भी चीज़ अहम है, जो भी चीज़ आप पाना चाहते हैं उसको पाने के, हासिल करने का ये हफ्ता दिखाई देता है। और ऐसे भी लगता है कि जैसे आप के अल्फाज आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अपने लफ्ज़ों पर आपने गौर करना है, आपने कोई भी केयरफुली हर बात करनी है, हर जुमला केयरफुली अदा करना है, और उसमें थोड़ा सा टाइम जो है ना इस हफ्ते आपने निकालना है हेल्थ के लिए, सेहत के लिए, आराम के लिए। आप अगर बीमार हुए तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से होंगे क्योंकि आप आराम नहीं कर रहे, आप अपने आप को रेस्ट नहीं दे रहे, और लैक ऑफ रेस्ट की वजह से आप अपने असाब को थका सकते हैं। आपके असाब या आपके जो नर्व्स हैं वो अंडर प्रेशर है। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि जैसे भी हो, चाहे लेफ्ट करके, चाहे राइट करके, चाहे सही है या गलत है, जो भी है, चाहे इवन अगर आप गलत पर भी हैं तो भी फैसला आपके हक में आएगा, क्योंकि फैसला साजों की हमदर्दियां आपके साथ है। आपकी नेगेटिव एनर्जी लोगों का प्यार में धोखा देना, यानी कि प्यार से मीठी छुरियां बहुत ज़्यादा आपके इर्द गिर्द हैं। लव वाइब कह रही है, लव वाइब में जैसे सीज फायर है,
سیز فائر ہے اور یہ خاموشی جو ہے یہی بہتر ہے. اگر خاموشی ہے تو کوشش کریں کہ اس سیز فائر کو، جنگ بندی کو قائم رہنے دیجیے. اس ہفتے آپ کا جو لکی نمبر ہے وہ ہے 63. 63 نمبر بہت اچھا نمبر ہے. اٹس اے ویری لکی نمبر. 6 بھی لکی ہے، 3 بھی لکی ہے. اور جب یہ دونوں آ جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اس ہفتے آپ کے لیے 6 اور 3 کے ساتھ کے اس ہفتے آپ کے لیے کوئی بڑی خوشخبری چھپی ہوئی ہے. آپ کا لکی سٹون بن رہا ہے گرین اونکس. آپ کا جو لکی چارم ہے وہ ونگز بن رہے ہیں. ونگز 2 پر جنہیں کہتے ہیں اینجل ونگز، یہ پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں اینجل ونگز آپ کا لکی چارم بن رہا ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے ہر چیز میں خوبصورت بنیں، دوستی، محبت، اخلاق، آداب، معاملات، حتیٰ کہ فاصلوں میں بھی خوبصورتی بنائے رکھیں. اب موو کرتے ہیں کینسر کی طرف. ہمارے کینسر دوستوں کے لیے یہ ہفتہ جو ہے اس کی ایک بڑی اہم اس کی ویلیو ہے، کیونکہ ایک وینس ایک پلانٹ ہے جس کو کہ ہم بڑا پازیٹیو پلانٹ سمجھتے ہیں، بینیفک پلانٹ سمجھتے ہیں. آپ کے اپنے گھر میں جوپیٹر بیٹھا ہوا ہے اور یہاں پر وینس آ کر بیٹھ گیا اور دونوں آپ کے لیے گڈ لک ثابت ہو رہے ہیں. سو یہ ہفتہ جو ہے یہ ایک طرح سے آپ کے لیے ویک آف گڈ لکس ہو سکتا ہے. بہت ایسی چیزیں آپ کی زندگی میں ہو سکتی ہیں جن کو آپ بہت عرصے سے جن کے لیے اسٹرگل کر رہے تھے، جن کے لیے آپ کوشش کر رہے تھے. احتیاط جو آپ نے کرنی ہے، ایسا گڈ لک ویک، آپ کو اپرچونیٹیز مل رہی ہیں، آپشنز مل رہے ہیں، چیزوں میں فلو آ رہی ہے، سارا کچھ ایک صحیح طریقے سے چل رہا ہے. جو احتیاط کی ضرورت ہے اس ہفتے، جو احتیاط آپ نے کرنی ہے وہ کرنی ہے کہ آپ اپنے کوئی غلط فیصلے نہ کریں اور اہم غلط فیصلے نہ کریں. سمبولکلی اپنے باس سے جھگڑا مت کر لیجیے گا، یعنی کہ کسی بڑے سے جھگڑا مت کر لیجیے گا، اور کوئی غلط فیصلہ کرنے سے تھوڑا سا گریز کیجیے اور چیزوں کو جتنا زیادہ آپ سٹیبل رکھ سکیں. اتار چڑھاؤ سے آپ نے چیزوں کو بچانا ہے، روکنا ہے. چیزوں کو سٹیبل رکھیں، اسکیجول رکھیں، ٹائم ٹیبل. جو راستہ جس راستے سے آپ جاتے ہیں آفس یا جس راستے سے آپ جو کام کرتے ہیں، آپ نے اس راستے کوئی نیا تجربہ اس ہفتے اگر آپ نہ کریں تو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. پھر آپ بہت زیادہ پرومیننٹ ہیں، آپ پہ بہت زیادہ نظریں پڑ رہی ہیں، آپ کو بہت زیادہ جیلسی آپ کے ارد گرد ہو رہی ہے. لوگ بلا وجہ آپ کو نوٹس کر رہے ہیں، آبزرو کر رہے ہیں کہ آپ جو کر رہے ہیں آپ کیوں کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں. آپ پہ الزامات لگ سکتے ہیں، آپ پہ جھوٹی جیسے جیلسی میں لوگ کرتے ہیں، کیونکہ آپ کے کام بھی ہو رہے ہیں، آپ کے کام لاسٹ مومنٹ پر جیسے نک آف دا ٹائم آپ کا کام ہو جاتا ہے اور باقی لوگوں کا نہیں ہوتا، اور آپ وہ کام آسانی سے کر سکتے ہیں سکتے جو باقی لوگ نہیں کر پا رہے. تو یہ چیزیں ٹریگر کر رہے ہیں جیلسی کو اور جیلسی کے ساتھ پھر ایول آئے. ہمارے کینسر دوستوں کو ایول آئے ایزیلی ہو جاتا ہے. واٹر سائن ہے، واٹر سائنس کو اکثر ایول آئے جو ہے نظر لگ جانا، اس ٹائپ کی جو چیزیں ہیں اس کا یہ شکار ہو سکتے ہیں. سو آپ نے اس کا دھیان رکھنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ اپنے ہیلتھ کے حوالے سے باڈی ایکس، مسل پینز آپ کو ہو سکتی ہیں، باڈی ایک سے اپنے آپ کو تھوڑا سا وہ کیجیے گا، کیئرفل رہیے گا. اور جب جوپیٹر آپ کے گھر میں ہے، اوپر سے وینس بھی آپ کے گھر میں آ گیا ہے، تو یہاں پر ان دنوں ہو سکتا ہے کہ آپ کا وزن کچھ زیادہ بڑھ جائے. ویٹ جو ہے نا یہ بلا وجہ 2-3 kg بڑھ جاتا ہے اس سارے اینگل میں جب جوپیٹر آپ کے گھر میں ہو اور وینس بھی وہاں پر آیا ہو. تو یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں. اس کا یہ میرا ایکسپیرینس ہے. I'm a tiny student of astrology, so I may be کوئی اگری نہ کرے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے. اس کے بعد آپ کے اندر اینگر، آپ کے لفظوں میں بھی بہت زیادہ اینگر آ سکتا ہے، غصہ آ سکتا ہے آپ کی باتوں میں. یعنی آپ کو غصہ نہیں ہے لیکن آپ ایکسپریس ایسے کر رہے ہیں، اپنے ڈومینیٹنگ یا اسٹرانگ طرح سے اپنے آپ کو ایکسپریس کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ آپ سے پہلے ہی جیلس ہے. ان کو تو موقع چاہیے جھگڑے کا یا آپ پر کسی طرح سے کوئی بات کرنے کا. تو آپ نے کوشش کرنا ہے تھوڑا سا اپنے لہجے پہ فوکس کریں. ایٹیٹیوڈ، بلا وجہ آپ ایٹیٹیوڈ کا مظاہرہ کر رہے ہیں، بلا وجہ آپ لفظوں میں اینگر کا مظاہرہ کر رہے ہیں، بلا وجہ آپ سے کوئی نہ کوئی جسے کہتے ہیں کہ لوگ ناراض ہو رہے ہیں. سو بی کیئرفل ود دیٹ. پھر آپ نے کوشش ایک اور یہ کرنی ہے کہ آپ جیسے ہوتا ہے نا، آپ تھوڑا سا پاز لے کے کام کریں، ریسٹ لے کے کام کریں. کیونکہ اس ہفتے آپ کی ہیلتھ جو ہے وہ ہیلتھ نہیں ہے لیکن پین ہے باڈی میں، مسلز میں پین ہے یا اس طرح کی پین ہے جو بندے کو ڈسکمفرٹ کا شکار کر دیتی ہے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ آرام سے کام کریں. آپ کی پازیٹیو انرجی اس ہفتے کی کہہ رہی ہے کہ آپ کے لیے یہ ہفتہ ایسا ہے کہ جس میں ایک دم آپ کی زندگی بہت زیادہ، جسے کہتے ہیں جسے پھول نہیں کھل جاتا
بہت فریگرنٹ ہفتہ ہے، یہاں پر بہت سارے آپ کے کام خود بخود ہو سکتے ہیں اور آپ کئی طرح سے قدرت یونیورس ایسے کنیکٹڈ ہے کہ آپ کو تیزی سے آپ کی منزل کی طرف لے جائے. نیگیٹو انرجی ایول آئے جو میں نے آپ کو یہاں سے بتایا تھا، سو ایول آئے سے بچنے کی کوشش کیجیے گا، اپنی اسپیس کو، اپنی ایئر کو، اپنے اورا کو کلین کرنے کی کوشش کیجیے گا. آپ کی لو وائب کہہ رہی ہے دھوکہ نہ کھانا، لوگوں کی باتوں کے ڈبل معنی ہے، لوگ آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں اور لو وائب میں تھوڑا سا کیئرفل رہیے. آپ کا لکی نمبر ہے 91، 9 and 1. 9 and 1 کہتا ہے کہ اس ہفتے آپ نے اپنی مرضی کرنی ہے. کوشش کریں کہ جو فیصلہ آپ نے کیا ہے اسی پر قائم رہیے، چاہے اس کے لیے آپ کو مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑے. آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی سٹون ہے وہ بن رہا ہے میلاکائٹ. میلاکائٹ ایک گرین کلر کا پتھر ہوتا ہے جس میں گرین کے سارے شیڈز ہوتے ہیں. سو میلاکائٹ آپ کا لاکی سٹون بن رہا ہے. آپ کی جو لاکی چارم ہے، ایکچولی اس ہفتے جو ایک انرجی ہوتی ہے نا آئسولیشن کی، آپ کو فیل ہوگا کہ لوگوں نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا، دیٹ فیلنگ، اس سے آپ کو بچنے کی ضرورت ہے. اور اس سے بچنے کے لیے جو لاکی چارم آپ کو چاہیے، آپ کو ایک گرین کلر کا ہارٹ کرسٹل اگر مل جائے یا گرین کلر کا کوئی کرسٹل، بلو کلر ناٹ گرین، بلو کلر کا کرسٹل اگر وہ راؤنڈ میں ہے، بال فارم میں ہے، کسی بھی فارم میں، لیکن اس لائٹ ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے اور وہ کرسٹل ہے بلو کلر کا، تو دیٹ ول گیو یو دس فیلنگ کہ آپ یو آر گڈ انف. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے انسان کی زندگی میں استغفار، شکر اور محبت کا بڑا درجہ ہے. استغفار، فرگیونس، معافی طلب کرنا رب سے مصیبت کو ٹالتا ہے، شکر نعمت کو بڑھاتا ہے، جبکہ محبت خوشیوں کا خزانہ ہے. ان تینوں چیزوں کو اپنی زندگی میں ایڈ کریں، استغفار کریں، شکر کریں اور محبتیں بانٹتے رہیں. اب موو کرتے ہیں لیو کی طرف. ہمارے جو لیو دوست ہیں، سب سے پہلے تو آپ کو سالگرہ مبارک. جتنے بھی ہمارے دوست ہیں جن کی 27 سے اور 3 اگست کے درمیان سالگرہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی تمام لیو دوستوں کو بہت بہت سالگرہ مبارک. اور یہ دعا کہ آپ کا نیا سولر ایئر آپ کے لیے خوشیوں سے، کامیابیوں سے بھرا ہو اور نئی کامیابیاں آپ کو ملیں اور اب آپ کی جھولی بھر دے خوشیوں سے اور سکون سے. سو اب آپ کی ذائچے کی طرف آتے ہیں. جب سن لیو میں ہوتا ہے نا، دنیا کا، زندگی کا، ذائچے کا ایکٹیو ترین ٹائم یہ ہوتا ہے، کیونکہ سن از دا رولر اور وہ اپنے ہی گھر میں ہوتا ہے. اور اس کے بعد اس دفعہ تو یہ ہے کہ مرکری بھی وہیں پر ہے اور وہ ریٹروگریڈ ہے. سب جو ہو وہ کم ہے. آئی مین جسٹ جوکنگ. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لیو لوگوں کے لیے یہ دن بہت امپورٹنٹ ہے. صرف آپ نے ایک دھیان رکھنا ہے کہ آپ کے ارد گرد کچھ زیادہ ہی ڈرامے بازی شروع ہو جائے گی. آپ کے ارد گرد لوگ زیادہ ہی آپ پر فوکس ہیں، آپ کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑھاوا دے رہے ہیں، بڑا کر رہے ہیں، اور آپ بھی انجانے طور پر غصہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کو بہت زیادہ اس ہفتے اٹینشن مل سکتی ہے، بہت زیادہ لوگوں کی توجہ، پیار مل سکتا ہے. اور یہ جو توجہ اور اٹینشن ہے، یہ اس میں ان لوگوں کی توجہ یا اٹینشن بھی شامل ہے جن سے آپ پیار کرتے ہیں یا جن کی توجہ آپ کو چاہیے. سو آپ توجہ اس ہفتے آپ کو بہت زیادہ مل رہی ہے. پھر ایسے ہے کہ آپ اس ہفتے اسپینڈ کرنا، پیسے ضائع کرنے کے اسٹیٹ آف مائنڈ میں بھی ہو سکتے ہیں. کوشش کریں کہ پیسے کنٹرول کریں، کیونکہ آنے والے جو دن ہیں ان میں آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑنے والی ہے. لہٰذا پیسوں کو ضائع کرنے سے تھوڑا سا کنٹرول کیجیے. پھر آپ کے جو لوگ ہیں وہ آپ کے جیسے ہوتا ہے نا، ہم سوشل میڈیا پر کوئی کامنٹ کر دیتے ہیں اور پھر ایک جنگ چل جاتی ہے، اس طرح آپ کے باتوں سے، آپ کے جملوں سے کچھ جنگ شروع ہو سکتی ہے. جیسے آپ کہتے ہیں کہ کوئی ہاؤس آف کارڈز کی طرح سارے کارڈز ہی گرنے لگ جاتے ہیں، چین ری ایکشن شروع ہو جاتا. لہٰذا اپنے جملوں کو، اپنے لفظوں کو، اپنی باتوں کو بہت کیئر سے ادا کیجیے گا. مصروف ہفتہ ہے، بہت سارے کام ہیں، بہت سارے لوگوں سے ملنا ملانا ہے، بہت ساری کامیابیاں ہیں اور بہت سارے ایسے چیلنج آپ کو آئیں گے جن کا تعلق آپ کے مائنڈ سے ہوگا، ذہن سے ہوگا. ذہنی طور پر آپ کو چیلنج کیا جائے گا، بحث مباحثے میں آپ کو انوالو کیا جائے گا. آپ کے ساتھ ایسے بحث کی جائے گی کہ جیسے آپ کو ہرا کر ہی دم لینا ہے. لیو کو کوئی ہرا سکتا ہے لیکن لوگ کوشش تو کرتے. سو اس ہفتے بھی ایسا ہی لگتا ہے. آپ ایکچولی بات یہ ہے کہ ہمارے لیو دوست جو ہے نا، وہ ایک
ایک ریفریش، پلانٹری ریسیٹ کہہ لیں، پلانٹری ریفریش کہہ لیں، اس فیز سے گزر رہے ہیں جہاں چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں. پلانٹری پوزیشنز آپ کے لیے تبدیل ہو رہی ہیں. جو پلانٹس آپ کے چل رہے تھے خراب چل رہے تھے یا برے چل رہے تھے یا جو پرابلمز آ رہی تھی وہ سارا ریسیٹ ہو کے شفٹ ہو رہا ہے ٹورڈز پازیٹیوٹی. لیکن فائنانشیل ایشوز جو ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کرنا، ان کو سالو کرنا بہرحال ابھی جو ہے یہ ایک بہت بڑا چیلنج آپ کے لیے ہے. اس کو آپ نے دیکھنا ہے. اور جو میں آپ کو بہت دنوں سے کہہ رہی ہوں کہ جہاں جوائنٹ اکاؤنٹس ہوں، جوائنٹ سٹاکس ہوں، وہاں بہت کیئرفل رہے گا کہ جوائنٹ جہاں پر بھی اثاثے ہیں وہاں پر پرابلم آ سکتی ہے. اس کا ذرا دھیان رکھیے گا. اس ہفتے ہمارے لیے دوستوں کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کی زندگی سے پرابلمز دور ہو رہے ہیں. ایسے لگتا ہے کہ آپ کا کوئی بہت بڑا دشمن بالکل آپ کی زندگی سے فیڈ آؤٹ ہو رہا ہے. فیڈ آؤٹ پازیٹیو انرجی کا جو ہے بیسک چیز وہ یہ ہے کہ فیڈنگ آؤٹ آف اینیمیز. اور آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کو ہنستا دیکھ کر لوگوں کو بہت تکلیف ہوگی. آپ کی ہنسی سے لوگ بلا وجہ چلیں گے، سو دل کھول کر ہنسیے. آپ کی لو وائب میں کمپٹیشن دکھائی دیتا ہے. ایسے لگتا ہے کہ لوگ جن سے آپ پیار کرتے ہیں یا آپ کے جو لو آبجیکٹ ہے وہ آپ سے مقابلے بازی کی کیفیت میں ہے. آپ کا جو لکی نمبر ہے اس ہفتے کا وہ بن رہا ہے 87، 8 and 7. تو 8 اور 7 جب یہ اکٹھے آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں چیزوں کو آپس میں سنکرونائز کیجئے. چیزوں کو جیسے ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنے کی کوشش کیجیے. جو چیز بھی آؤٹ آف پلیس ہوگی وہ آپ کے لیے پرابلم کا باعث ہوگی. آپ کا لکی سٹون اس ہفتے کا ایکوا میرین بن رہا ہے. ایکوا میرین از این ایکسٹریملی لکی پتھر. کام ڈاؤن کر دیتا ہے. آپ ہائپر اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہیں اور اس ہائپر اسٹیٹ آف مائنڈ میں آپ غلط فیصلے کر رہے ہیں جو ہم یہاں پلانٹری پوزیشن سے دیکھ رہے ہیں. تو پرابلی اس لیے ایکوا میرین یہاں پر آپ کو سجیسٹ کیا جا رہا ہے تاکہ آپ کام ڈاؤن ہونے کی کوشش کریں. آپ کا اس ہفتے کا جو لکی چارم ہے وہ پورے چاند کی کا امیج ہے. فل مون امیج آپ کا لکی چارم ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کر رہا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا کم بیک یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو دوبارہ خوش کرنے کی کوشش کریں. دس از دا گریٹسٹ کم بیک ٹو بی ہیپی اگین. اب موو کرتے ہیں ورگو کی طرف. ہمارے جو ورگو دوست ہیں ان کے لیے اس ہفتے سب سے پہلے تو آپ کو یہی بتانا ہے کہ جو مرکری آپ کا رولر ہے یہ آپ کے 12ویں گھر میں ریٹروگریڈ ہے. اور ہمارے ورگو دوستوں کے لیے یہ ان کی زندگی کا ایک مشکل ترین ٹائم ہوتا ہے جب مرکری ریٹروگریڈ ہو جائے. اور اب 12ویں گھر میں ریٹروگریڈ ہے اور سن کے ساتھ ریٹروگریڈ ہے تو آبویسلی آپ کے اندر تھوڑا سی ہلچل، بے چینی، گھبراہٹ اس کا ایلیمنٹ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا جیسے کہتے ہیں نا سوچیں کہ آٹکسی آپ کے اپنے اندر کوئی کیوس آپ کو محسوس ہو رہا ہے. تو اپنے آپ کو کام ڈاؤن رکھیے. کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. لوگوں کی پریزنس ہے، لوگوں کا اورا ہے، یہ آپ کو بہت ڈسٹرب کر رہا ہے. لوگ جتنا آپ کے قریب آ کے بیٹھتے ہیں آپ اتنا پریشان ہوتے ہیں، آپ کو اتنی الجھن ہوتی ہے، آپ کو لگتا ہے لوگ دور ہو جائیں، پرے ہو جائیں مجھ سے. سو اس طرح کی کوئی کیفیت ہے جہاں پر لوگوں کی پریزنس آپ کے لیے تھوڑی سی ڈیفیکلٹی کا باعث ہے. لوگوں کی انرجی سے آپ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں. سب سے کوشش کریں کہ اپنے آپ کو کام ڈاؤن رکھیں. سب اپنے آپ کو لاسٹ ویک بھی آپ کو یہ بتایا تھا کہ ڈیپ بریتھ کریں اور اپنے آپ کو کام ڈاؤن رکھیں. ایوری تھنگ از پرفیکٹلی فائن. اس کے بعد ایسا ہے کہ جیسے ہوتے ہیں نا سم ٹائمز، اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اپنے آپ کو کام ڈاؤن رکھیں کیونکہ سم ڈیز آر سچ کہ جہاں پر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ ڈریم کم ٹرو ہوتا ہے. آپ کو کوئی ڈریم پورا ہو سکتا ہے. آپ کو کوئی آپ کا خواب ہے. آپ کے 11ویں گھر میں بہت بڑا یوگ بنا ہوا ہے. جوپیٹر کے ساتھ وینس آ کے بیٹھ گیا 11ویں گھر میں. اور 11واں گھر ہوتا ہے جسے ہم بیت الامید کہتے ہیں، امیدیں جہاں پر پوری ہوتی ہیں، خواب 11ویں گھر میں کے حوالے سے. لہٰذا آپ کے دوست، آپ کے دوستوں کے ساتھ آپ کے تعلقات، لڑائیاں جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں، نئے دوست بن سکتے ہیں، پرانی دوستیاں بہتر ہو سکتی ہیں اور دوستی میں اگر کوئی پرابلم تھی وہ دور ہو سکتی ہے. پھر اگر آپ کو ڈریم ٹیم کریٹ کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ آپ کوئی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی خواب اپنے پورے کرنا چاہتے ہیں، تو دس از دا ٹائم جب جوپیٹر 3-4 ہفتے انہوں نے اکٹھے، 3-4 ہفتے نہیں اس سے زیادہ انہوں نے اکٹھے رہنا ہے. سو جب تک یہ اکٹھے ہیں تب تک میں ڈیٹ آپ کو بتا دوں گی کہ یہ گڈ لک پیریڈ جو آپ کا ہے بیت الامید کے حوالے سے، ہوپس اینڈ ایکسپیکٹیشنز کے حوالے سے، یہ کب تک چل رہا ہے. سو اس پر آپ دیکھ لیجئے گا. پھر یہ کہ آپ اگر کوئی ڈریم ٹیم کریٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ ٹیم ورک کا بھی کارڈ، سو ٹیم ورک کے حوالے سے بھی کافی کامیاب ہے. سو کوشش کریں اگلے 4-5 ہفتے آپ کولیبوریٹ
کولیبوریشنز پر, پارٹنرشپس پر, ریلیشنشپس پر فوکس کریں, اور وہاں سے آپ کو ریزلٹس اس طرح کے مل سکتے ہیں کولیبوریشن سے جن سے آپ کو فائدہ حاصل ہو سکے. پھر ایک بات اور بھی ہے کہ آپ ہمارے جو بھرگو دوست ہیں مشہور ہے تنقید کرنے کے حوالے سے, کوشش کریں کہ کرٹیسزم کم کریں, کیونکہ آپ کو اس پہ فیل ہوگا, آپ فیل کریں گے کہ آپ کے ارد گرد جو لوگ موجود ہیں ان سے غلطیاں ہو رہی ہیں. اگر کسی سے غلطی ہو رہی ہے اسے بتانا ضروری ہوتا ہے, لیکن کرٹیسائز اس حد تک آپ کر رہے ہیں کیونککہ آپ خود آپ کے لہجے میں تھوڑا سا جسے کہتے ہیں طنزیہ ایلیمنٹ کچھ زیادہ ہے, اس پر آپ فوکس کیجیے گا کہ آپ کی بات سے دوسرے ہرٹ نہ ہو جائے. یہ میں نے آپ کو لاسٹ ویک بھی کہا تھا, لہٰذا اس پر بھی دھیان رکھیے گا. اور دوسرا پھر یہ بھی ایک سے ساتھ ساتھ یوں لگتا ہے کہ جیسے ہمارے جو وہ دوست ہیں ان کو تھوڑی سی فیلنگ آ رہی ہے کہ جیسے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ذرا سی بات پر لوگ بہت زیادہ کامنٹ کر رہے ہیں. چھوٹی سی بات آپ کرتے ہیں اور اس پہ لوگ بڑا سا ری ایکشن دے دیتے ہیں, اور یہ بات بھی آپ کو تھوڑا سا اپسیٹ کر رہی ہے, اس کا بھی دھیان رکھیے گا. پھر یہ کہ کریئر کے حوالے سے کوئی بڑا بریک تھرو لگتا ہے, کریئر کے حوالے سے بہت بریک تھرو لگتا ہے, یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ کو کوئی بڑا کام آپ کا اچانک ہو جائے گا. پھر آپ کو جسے کہتے ہیں نا کہ آپ کے ارد گرد موجود جو لوگ ہیں ان کی خواہش ہے کہ آپ سٹیبل نہ ہوں, آپ کو غیر مستحکم کیا جائے, چاہے وہ آپ کے دوست ہیں, چاہے آپ کے کولیگز ہیں, جو بھی ہیں, دے وانٹ کہ آپ کو انسیکیور کیا جائے, آپ کو آپ کی زندگی سے ہارمنی کو یا استحکام کو یہ دکھایا جائے کہ نہیں, آپ کی زندگی میں کوئی ہارمنی نہیں ہے, آپ کی زندگی میں سب کچھ گڑبڑ ہونے والا ہے. آپ کو تھوڑا سا انسیکیور ریلیشن شپ کے حوالے سے بھی کہ فلاں بندہ تمہیں چھوڑ دے گا, تمہارا باس تمہیں نکال دے گا, لائک دیٹ کائنڈ آف سچویشن. تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ لوگوں کی باتیں سنیں ضرور لیکن ان پہ پریشان نہ ہو. یہ بیسک چیز ہے کہ لوگوں کی باتیں سننی ضرور ہیں لیکن ان پر پریشان نہیں ہونا. اور اس کے ساتھ آپ نے خاموشی سے اپنی زندگی کو تھوڑا سا, کیونکہ مرکری ریٹروگریڈ ہے 12ویں گھر میں جب وہ ریٹروگریڈ ہے تو وہ آپ کو موقع دے رہا ہے کہ آپ اپنی زندگی کو دوبارہ سے ریویو کریں, ریوائز کریں, اینالائز کریں کہ کہاں پر بہتری ہو سکتی ہے, کہاں پر غلطیاں ہو رہی تھیں. مرکری ریٹروگریڈ 12ویں گھر میں آپ کے لیے سمجھ لیجیے ایک بلیسنگ اینڈ ڈسگائز ہے, جہاں پر آپ بیٹھ کر یہ سوچ سکتے ہیں کہ مجھے کس طرح سے اپنے حالات کو اور اپنی لائف کو مزید بہتر کرنا ہے یا کیا جا سکتا ہے. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ یہ ہفتہ پیسوں کے حوالے سے بہت زبردست ہے. ونڈ فال آف منی از اے اسٹرانگ پروبیبلٹی آپ کے لیے. آپ کی جو نیگیٹو انرجی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے ارد گرد بے چینی, گھبراہٹ, کیوس کریٹ کیا جا سکتا ہے. ڈونٹ bother, try to stay contained and control. آپ کی لو وائب کہہ رہی ہے کہ آپ کی امیدیں ہو سکتا ہے پوری نہ ہو سکتا ہے جس بندے سے آپ کو جو امید تھی وہ آپ کی امیدوں پر پورا نہ اترے. لوگ تھوڑا سا ہو سکتا ہے اس ہفتے آپ کو مایوس کریں. آپ کا لاکی نمبر بہت اسٹرانگ ہے 1111. 11 نمبر 11 جب بھی آ جائے یہ کہتا ہے کہ اپنی انڈیویجوالٹی پر آپ نے فوکس کرنا ہے, اپنی انفرادیت پر کمپرومائز نہیں کرنا. آپ کا لاکی سٹون اس ہفتے کا بن رہا ہے ایسا سیپ یا کوئی سیپ یا سی پی جو ہوتی ہے اس میں 7 کلرز ریفلیکٹ کر رہے ہوں, وہ آپ کا لاکی سٹون بن رہا ہے. مدر آف پرل ریفلیکٹنگ 7 کلرز. آپ کا اس ہفتے کا جو لاکی چارم ہے, جو لاکی انرجی آپ کو چاہیے, آپ کو جیسے یہ نہیں ہوتا آتش دان پیسفل سے گھر ہے, ایک آتش دان ہے وہ پیس کا ایلیمنٹ ہوتا ہے لیکن اس کے اندر انرجی ہوتی ہے, یہ آپ کا لاکی چارم ہے. دس انرجی دیٹس واٹ یو وانٹ. آپ کا جو ڈیوائن میسج ہے وہ کہہ رہا ہے لوگوں کو معاف کر دو. ضروری نہیں کہ ہر بندہ اتنا ہی ذہین ہو جتنے آپ ہیں, اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر انسان جو ہے وہ بہت ذہین گفتگو کرے. لوگوں کو معاف کر دو, ان کی باتیں, ان کی تلخیاں اپنے سر پر مت سوار کرو, اپنے آپ کو پرسکون رکھو, اور جو لوگ اچھے نہ لگیں, جن کی باتیں اچھی نہ لگیں, ان سے اس محفل سے جان چھڑا لو. اب موو کرتے ہیں نیکسٹ سائن لیبرا کی طرف. یہ جو ہفتہ ہے 27 جولائی سے لے کے 3 اگست تک کا, یہ ہفتہ ہمارے لیبرا دوستوں کے لیے بہت اسٹرانگ وائب رکھتا ہے. اٹس اے ویری اسٹرانگ وائب. ایک بات کہ آپ کا جو رولر ہے وینس, وہ اس نے اس ہفتے ٹرانزٹ کیا ہے آپ کے 10ویں گھر میں, جہاں جوپیٹر پہلے سے بیٹھا تھا. وینس اور جوپیٹر کا کنجنکشن قریب ہونا, ایک ہی گھر میں ہونا, آپ کے لیے بہت زیادہ لکی بھی ثابت ہو سکتا ہے. اور 10واں گھر ہمارے لیبرا دوستوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. 10واں گھر ہوتا ہے نام کا, عزت کا, شہرت کا, ریپوٹیشن کا, بزنس
بزنس کا، ریکگنیشن کا، آپ کی زندگی میں موجود تمام مردوں کا اور خاص طور پہ آپ کے فادر کا. سو ان تمام حوالوں سے یہ جو اگلے 4-5 ہفتے ہیں یہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہونے والے ہیں، خاص طور پہ وہ ٹائم جب وینس اور جوپیٹر آپس میں کنجنکٹ کریں گے پرابلی نیکسٹ ویک. سو اس پر ہم بات کر لیں گے، لیکن یہ ٹائم جو ہے یہ آپ کے لیے ایک لکی ٹائم شروع ہوتا ہے جب سے وینس آپ کے 10ویں گھر میں ٹرانزٹ کر گیا. تو اس سے فائدہ آپ یوں اٹھا سکتے ہیں کہ آپ اپنی جاب کے حوالے سے، اپنے کام کے حوالے سے زیادہ اپنے آپ کو وائبرنٹ کر سکتے ہیں، زیادہ آپ کو موقع مل سکتے ہیں، اپرچونیٹیز مل سکتی ہیں، نیو ونڈوز، نیو ڈورز آپ کے لیے کھل سکتے ہیں. آپ کوشش کیجیے، بالکل بیٹھ کے اس ٹائم کو ضائع مت کیجیے گا کہ خود ہی آ جائے گا، خود ہی نہیں آتا. یہ وقت ہوتا ہے، اس وقت میں اگر ہم تھوڑی سی یعنی کہ دستک ہو رہی ہے نا، دس ٹائم اس دستک، تو اگر آپ نے اٹھ کے دروازہ خود کھولنا ہے، تھوڑی سی ایفرٹ، تھوڑی سی محنت کرنا بنتی ہے. تو اپنی جاب کے لیے، کام کے لیے، کریئر کے لیے اسے ری لانچ آپ کریں. آپ سمجھیں کہ آپ 10ویں گھر کو ری لانچ کر رہے ہیں، بڑے عرصے بعد، 13-14 سال بعد آپ کو یہ موقع ملا کہ آپ اپنا جو کریئر ہاؤس ہے اس کو ری لانچ کر سکتے ہیں. سو ڈونٹ مس اٹ. اور یہ آپ کے لیے 2 مہینے تک یہ ٹائم چلے گا جب آپ اپنا کریئر دوبارہ بنا سکتے ہیں، اس میں زیادہ ایکسل کر سکتے ہیں، سائڈ بزنس شروع کر سکتے ہیں. اپنے کام کے حوالے سے آپ پارٹنرشپ تلاش کر سکتے ہیں، آپ یعنی کہ فائنانسر تلاش کر سکتے ہیں، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. سو ڈونٹ ویسٹ دس ٹائم. اس کے بعد آپ کے جو یہ دن ہیں پچھلے 2 ہفتے سے آپ کو آن اینڈ آف انجانا سا کبھی ڈپریشن اور کبھی ہیلتھ ایشو، تھکن، ڈپریشن، تھکن، یہ 2 ہفتے سے آپ کے ساتھ چل رہا تھا. اس ہفتے لگتا ہے کہ جیسے آپ کا یہ جو ہے نا، آپ تھکن کا تھوڑا زیادہ حملہ آپ کو ہو سکتا ہے. اس کی وجہ شاید یہی ہے کہ آپ کی سلیپ میں کہیں ڈسٹربنس ہے. کوشش کریں اس ہفتے اپنی سلیپ، اپنے سونے کو، اپنی نیندوں کو تھوڑا سا بہتر کرنے کی کوشش کیجیے. اپنے جو بھی دیکھیے کہ آپ کی کون سی چیز ہے جو آپ کو سونے نہیں دے رہی ہے، آپ کے کمرے میں، آپ کی سلیپنگ اسپیس میں کون سی چیز ہے جو آپ کے لیے ڈسٹربنس کریٹ کر رہی ہے. کیونکہ آپ کا جو یہ فیز ہے نا جہاں پر آپ کو سلیپ ایشوز آ رہا ہے، یہ آپ کی ہیلتھ کو افیکٹ کر رہا ہے. اور اگلے ہو سکتا ہے کہ اگلے 2-3 مہینے میں یا اسی اگست کے مہینے میں آپ تھکن کے حوالے سے جو پرابلمز ہوتی ہیں، جیسے باڈی ایک ہو گیا یا کچھ ہو گیا، اس کا شکار ہو جائیں. اس کا دھیان رکھیے گا. پھر آپ کے 7ویں گھر میں نیپچون اور سیٹرن دونوں ریٹروگریڈ ہیں اور بالکل قریب ہیں، ڈگریز بہت ان کی قریب ہے. 7واں گھر ہوتا ہے ریلیشن شپس کا، جسے ہم شادی کا گھر کہتے ہیں، پارٹنرشپ کا گھر کہتے ہیں، لیگل ریلیشن شپس کا گھر کہتے ہیں. سو وہاں پر ان دونوں پلانٹس کا اتنا زیادہ کلوز ہونا، اور پھر مرکری جو آپ کا رولر ہے وینس، اس کے ساتھ یہ سکوئر میں ہیں دونوں پلانٹس اس ہفتے، اور مرکری ریٹروگریڈ ہے. سو آپ کو اپنے رشتے بچانے، ہر بار یہی کہتی ہوں کہ رشتے توڑنے سے بچائیے، رشتوں کو خراب ہونے سے بچائیے، غلط فہمیوں سے بچائیے. آپ کے ارد گرد موجود جتنی دنیا، جتنے لوگ ہیں، وہ آپ کے رشتوں کو خراب کر سکتے ہیں، آپ کے ریلیشن شپ کو خراب کر سکتے ہیں، آپ کی پارٹنرشپ کو بریک کر سکتے ہیں. آپ کو کسی میجر بریک اپ کا سامنا ہو سکتا ہے دوسرے لوگوں کی وجہ سے، یا اپنے توجہ نہ دینے کی وجہ سے، یا اپنے کیئرلیس رویے کی وجہ سے. آپ کو کوئی میجر بریک اپ ایکسپیکٹڈ ہو سکتا ہے 1 مہینے میں. سو اس کو آپ اوائڈ کر سکتے ہیں. ابھی ناؤ از دا ٹائم جہاں پر آپ کوشش کر سکتے ہیں کہ آپ کے رشتوں میں میجر جو ہے نا وہ نہ ہو. اس کے بعد ایک چیز نوسٹالجیا جس کو کہتے ہیں، ماضی کی یادیں، ماضی کی بازگشت، وہ بہت زیادہ آپ کے ذہن میں آئے گی. کوشش کریں آپ معاف کریں لوگوں کو. آپ اتنے اچھے پہلے آپ کے اسٹریس جو بھی ہم نے پلانیٹری اسٹریسز دیکھے ہیں وہ کافی زیادہ ہے. سو اس میں اگر آپ لوگوں کی باتیں بھی یاد کرنے لگ جائیں گے تو آپ کے لیے اور پرابلم ہو جائے گی. تھوڑا اپنے آپ کو سیکیور کریں، شیور کریں، اپنی فوٹنگز کو اسٹرانگ کریں، اور جو جیسے پاتھ ہے نا، جو راستہ ہے اس پر چلتے جائیں، ڈیویٹ نہ کریں، ادھر ادھر نہ ہو. اور کوشش کریں کہ جو ہے جیسے ہے اس کو اسی طرح رکھا جائے، اس کو سیکیور کرنے کی کوشش کی جائے. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ اس ہفتے آپ کامیاب ہوں گے. دشمن جتنا مرضی حملہ کر لے، جتنا مرضی اسٹرانگ ہو، کامیابی آپ ہی کی ہوگی. یونیورس آپ سے کنیکٹڈ ہے دشمنوں پر حاوی ہونے کے لیے. آپ کی نیگیٹو انرجی، جھوٹا الزام، بہتان، آپ کی شہرت کو نقصان پہنچانے کی کوشش. آپ کی لو وائب جیسے بھی ہم نے یہاں پر بھی دیکھا انڈر اسٹریس ہے. اپنی جو لو لائف ہے اس کے حوالے سے کوشش کریں کہ اسٹریس کم سے کم ہو سکے. آپ کا لاکی نمبر اس ہفتے کا ہے 1.
नंबर 1 जो होता है ये न्यू बिगिनिंग्स को ज़ाहिर करता है, नए आगाज़ को ज़ाहिर करता है, और ऑब्वियसली आपकी ज़िंदगी में नए आगाज़ से भी हमने यहाँ भी देखा वीनस और जुपिटर का इकट्ठे आपके 10वें घर में होना, रीलॉन्चिंग जिसमें वर्ड यूज़ कर रही थी। सो न्यूमरोलॉजी के हवाले से जब नंबर 1 आ जाता है तो वो कहते हैं न्यू बिगिनिंग्स, फाइंड न्यू बिगिनिंग्स, नए आगाज़ तलाश करने की कोशिश कीजिए। आपका लकी स्टोन बन रहे क्लियर क्वार्ट्स। क्लियर क्वार्ट्स आपके पास हर हाल में होना चाहिए। क्लियर क्वार्ट्स या क्वार्ट्स ही सही, तो क्वार्ट्स आपके पास ज़रूर होना चाहिए। आपका इस हफ्ते का लकी चार्म बन रहा है पर्पल कलर के फ्लावर, जामनी रंग के फूल, और ये अगर आपको 7 फूल जामनी रंग के इकट्ठे मिल जाएं तो ये आपका एक बेहतरीन लकी चार्म बन सकता है। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है अपने रास्ते को साफ और शफाफ रखिए, जो मिल गया उसका शुक्र अदा कीजिए, और जो नहीं मिला या जो इजाज़त नहीं मिली उसे फोर्स मत कीजिए, और अपने रास्ते पर जो रास्ता है, जो ज़ाहिर है, जो साफ है, उस पर चलते रहने की कोशिश कीजिए। अब मूव करते हैं स्कॉर्पियो की तरफ। स्कॉर्पियो दोस्तों के लिए इस हफ्ते की जो सबसे स्ट्रॉन्ग वाइब बन रही है वो ये बन रही है कि आपने अपने रूटीन्स को थोड़ा सा रेगुलराइज करना है। हो सकता है चीज़ें आपस में बहुत ज़्यादा मिक्सअप हो जाएं, आपस में गड़बड़ हो जाए, जैसे सारी टेबल पे सारे कागज़ आपस में मिक्स एंड हो जाएं, मिक्सअप हो जाए, फिर आपको उनको लहदा करने में बहुत टाइम लगे। कुछ इस तरह का ये हफ्ता है। कोशिश करें कि चीज़ें शुरू जब मैस होने लगे वहीं पर चीज़ों को मैसअप होने से रोक लीजिए, और कोशिश कीजिए कि जो सब कुछ अपनी जगह पर है। स्केड्यूल, टाइम टेबल, जो काम जिस तरह जिस वक्त पर आपने करना है आप कीजिए, क्योंकि ये सब ऐसे लगता है कि जैसे आपके अंदर कोई एंग्जाइटी, कोई बेचैनी, कोई घबराहट, कोई इस तरह का कोई एलिमेंट आपके अंदर नज़र आता है। इनसिक्योरिटी बिल्ड हुई है, आपको लगता है ये ना ख़त्म हो जाए, ये ना ख़त्म हो जाए, ये ना कहीं चला जाए, ये ना लूज़ हो जाए। अजीब तरह की इनसिक्योरिटी आपके अंदर मची हुई है। आपको लगता है कि जैसे चीज़ें और हालात आपके हाथ से इख्तियार से बाहर निकल सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने आप को अपने कदमों पर मजबूत कीजिए, श्योर कीजिए, और जो है जैसे है उसको एक्सेप्ट कीजिए। परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं। ये सारी चीज़ें आपके ज़हन के अंदर बन रही हैं, और आपको जो ये स्ट्रेस हो रहा है, जो भी आप महसूस कर रहे हैं कि स्ट्रेस आपको हो रहा है, ये स्ट्रेस आपके लिए थोड़ा सा प्लानिटरी कह लें या वक्ती कह लें, ये ठीक हो जाएगा। अपने आप को खुश करने की कोशिश करें। ऐसे लगता है कि जैसे आप खुश नहीं हैं, सारा कुछ है लेकिन आप खुश नहीं हैं, आपको कमी महसूस हो रही है, आपको छोटे छोटे फ्लॉज दिखाई दे रहे हैं, और आपको ऐसे लगता है कि जैसे छोटी छोटी जो फ्लॉज है, हर चीज़ में फ्लॉ होता है। बेअब तो सिर्फ मेरे रब की ज़ात है। हर इंसान के अंदर हर सिचुएशन में कहीं ना कहीं छोटा बड़ा फ्लॉ होता है। आपसे वो छोटे छोटे फ्लॉज जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रहे, और आपको लग रहा है कि जो चीज़ें हैं, जो सिचुएशंस हैं, वो उनको बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। परफेक्ट कुछ भी नहीं हो सकता। तो आपको जो ये एंग्जाइटी या परेशानी है, इसकी वजह यही है, थोड़ी सी घबराहट, थोड़ी सी इनसिक्योरिटी। इसको बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए। फिर ऐसे लगता है कि जैसे इमोशनली भी आप थोड़े से अपसेट हैं। आपको लगता है कि कुछ हो ना चाहे, बार बार एक ही बात डिफरेंट अंदाज से कह रही हूँ, लेकिन आप इसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करें कि जो है जैसे हो वैसे रहेगा। अपनी हेल्थ पर फोकस कीजिए, क्योंकि इस हफ्ते आपका ईएनटी के इश्यूज भी हो सकते हैं। केयरलेसनेस की वजह से आपको हेडेक्स भी हो सकती हैं, जस्ट आपकी केयरलेसनेस की वजह से, या बेहतियाती की वजह से, या वेदर की वजह से। लिहाजा अपने ईएनटी का ख्याल रखिए, अपने हेडेक का ख्याल रखिए, और जब आपको ये तीनों चीज़ें हो तो सोचिएगा ये साइकोसोमैटिक है, यानी कि साइकोलॉजिकली आप ज़हन में परेशान है, इसलिए आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। अपने आप को बिल्कुल कंफर्टेबल और काम डाउन कीजिए। फिर एक कोई बड़ी कामयाबी, अगर आपको ट्रैवल करना चाहते हैं, कोई वीज़ा आपका फंसा हुआ है, कोई पेपर आपका फंसा हुआ है, कोई डिग्री फंसी हुई है, ये सारे काम इस हफ्ते के बाद से अगले 4-5 हफ्ते में लगता है फ्लो में हो जाएंगे। आपका वीज़ा लगना या आपका जो ट्रैवलिंग है, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग, खासतौर पर अगर आप मीडिया में काम कर रहे हैं, आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो वो काम भी आपके जो है वो बड़े फ्लो में बड़ी आसानी से हो सकते हैं। दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा आपको इस हफ्ते उनके कामों में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है लोग आपको अपने कामों में फंसा लें, या अपने लड़ाई झगड़े में फंसा कर आपके साथ थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना कि आपको ज़रूरत है थोड़ा सा अपने आप को काम डाउन रखने की।
दोस्तों के मामलात में अगर दो लोग आपस में लड़ रहे हैं उनको लड़ने दीजिए, किसी की पार्टी मत बनिएगा। मैंने आपको 2 हफ्ते पहले भी बताया था कि किसी की पार्टी आप बनेंगे तो आपका ही नुकसान होगा। सो रेफरी बनिए, लोगों को मिलाने की कोशिश कीजिए, जोड़ने की कोशिश कीजिए, तोड़ने की कोशिश मत कीजिए। और फिर ऐसा लगता है कि आपको जो आपके रिलेशनशिप्स हैं ना, ख़ास तौर पे ओवरसीज या डिस्टेंस, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस जो भी रिश्ते हैं, चाहे वो लव है, चाहे वो बहन भाई हैं, जो भी लॉन्ग डिस्टेंस है या ओवरसीज है या मुल्कों के फ़र्क से हैं, उनमें थोड़ा सा आ सकता है, डिस्टेंस आ सकता है या रिलेशनशिप स्ट्रेस में आ सकते हैं। कोशिश करें कि आप किसी कंट्रोवर्सी को मत छेड़ें, क्योंकि जो लोग अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं जिन भी लोगों के साथ, वहाँ पर स्ट्रेस आ सकता है। लिहाजा और वो भी मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। और वैसे भी आपके 10वें घर में मरकरी रेट्रोग्रेड है, कामों में रुकावट तो आएगी ही सही, क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड जब भी होता है 10वें घर में होता है तो ये उलझने लेकर आता है अपने साथ 10वें घर के मामलात में। और 10वें घर के मामलात, 10वें घर को हम 10वें घर को हम बाप का घर कहते हैं। बाप का घर यानी कि स्टेटस, नाम, इज्जत, फाइनेंसेस, आपका बिजनेस, आपकी रिकग्निशन, आपकी शोहरत, ये सारी चीज़ें 10वें घर में। वहाँ मरकरी रेट्रोग्रेड है तो आपको इस तरह के इश्यूज आ ही सकते हैं। सो डोंट बॉदर, डोंट वरी, लेट थिंग्स, चीज़ों को टाइम दें कि चीज़ें अपने वक्त पर हों, अपने वक्त पर हों, अपने जैसे एक ख़ास फ्लो है उसमें हो। आपका जो इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी है वो कह रही है कि आप कि बहुत सारे बड़े काम, कुदरत आपके साथ कनेक्टेड है कि आपके बड़े बड़े काम जो हैं उनमें बड़ी बड़ी आसानियां पैदा हों। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है कंपटीशन, हर बंदा दुनिया का आपके साथ मुकाबलेबाजी पर उतर आएगा, सीरियस कंपटीशन। लव वाइब कह रही है इसमें कम्युनिकेशन भी है, बातचीत भी है, आप मैसेज देंगे, आपको पॉजिटिव जवाब आएगा। आपका इस हफ्ते का लकी नंबर बन रहा है 57। 57 कहता है कि ये दिन जो है ये सीखने और सिखाने के हैं। 5 और 7 इकट्ठे जब भी आते हैं तो ये कहते हैं कहीं उस्ताद बनो, कहीं शागिर्द, थोड़ा सीखो, थोड़ा सिखाओ। आपका लकी स्टोन मरजान बन रहा है, मरजान कॉरल। अगर वाइट कॉरल आपको मिल जाए तो नथिंग लाइक इट, सफ़ेद कॉरल। आपका डिवाइन, आपका जो लकी चार्म है इस हफ्ते का, दिस इज एन इमेज ऑफ माउंटेन, पहाड़ और पहाड़ों का इमेज। अगर आपको अपनी खिड़की से पहाड़ नजर आते हैं तो आप समझ लीजिएगा नेचुरल आपका लकी एनर्जी, क्योंकि आपको इस स्ट्रेंथ की इस वक्त ज़रूरत है। आपको ऐसा लकी चार्म चाहिए जो स्ट्रेंथ लेकर आ, और पहाड़ों का इमेज जो होता है या वैसी पहाड़ों को देखना अपने साथ जो है स्ट्रेंथ की एनर्जी अट्रैक्ट करता है। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि जो हुआ है ये कोशिश करें, ये सोचें, अपने आप पर एक बिलीव करें कि जो हुआ है इसी में बेहतरी है, जो मिल गया वो ही ठीक है, जो है जैसे है वो वैसे ही ठीक है, और जैसे अभी हुआ है इसने ऐसे ही होना। जिंदगी को कबूल करें और खुश रहने की कोशिश करें। अब मूव करते हैं सेजिटेरियस की तरफ। हमारे सेजिटेरियस दोस्तों के लिए ये हफ्ता अपने अंदाज का एक खूबसूरत हफ्ता है। इस हफ्ते में आपके लिए जो चीज़ें अहम है या अहमियत रखती हैं वो उन तमाम का ताल्लुक उन लोगों से है जो आपके साथ एक ऐसे रिश्ते में है जिसे हम खून का रिश्ता नहीं कहते, लेकिन बहुत मजबूत रिश्ते होते हैं, वो आपके लिए इस हफ्ते अहम रहने वाले हैं। और उसके बाद आप इस हफ्ते कोशिश करें कि अगर आप कोई फैसला करने जा रहे हैं अपनी औलाद के हवाले से, औलाद का रिश्ते के या छोटे बहन भाई या यंग लोगों के हवाले से, तो उनकी मर्जी पूछे बगैर मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि जो आपके फैसले हैं उन पर आपके जो यंग लोग हैं, छोटे लोग हैं, आपकी उम्र में कम है या आपकी औलाद है, वो आपके फैसलों से डिसएग्री करेंगे और आपको उन फैसलों पर थोड़ा सा बैक स्टेप करना पड़ेगा। लिहाजा आप पहले ही कोशिश करें कि आप दूसरों से पूछ कर फैसला करें कि वो क्या चाहते हैं। बच्चों से पूछ कर उनका डिसीजन लीजिए और कोशिश कीजिए कि लोग बच्चों की मर्जी के बगैर उनके फैसले मत करें, वरना वो बगावत कर देंगे। फिर ऐसे है कि अपने जो भी पेपर वर्क है उसमें एहतियात करनी है, क्योंकि इस हफ्ते ऐसा लगता है कि पेपरों में, कागजों में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हो सकती है। लास्ट वीक भी आपको बताया था कि जो आपका कम्युनिकेशन एक्सेस है वो इस वक्त डिस्टर्ब है और मरकरी भी रेट्रोग्रेड है। लिहाजा आपने अपने कम्युनिकेशन के जितनी भी चीज़ें वाज़ेह रखिए, ब्लैक रखिए, वाइट रखिए, कहीं पर कोई चीज़ ग्रे मत छोड़िए, हर चीज़ को क्लियर रखिए। और फिर उसके बाद ये भी ध्यान रखिए
کہ آپ کو اگر اگر آپ کسی کے ساتھ کلیبوریٹ کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ آپ کے پیسے پھنسے ہوئے ہیں، یا کوئی آپ کو آپ نے کسی کو کریڈٹ دیا ہوا ہے یا لون لیا ہوا ہے، تو اس ہفتے اس میں سے مسائل آ سکتے ہیں، کئی ایشوز آ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ جیسے آپ نے کسی سے لون لیا تو وہ ایک کا کہیں نہیں آپ نے 10 لیے، یا اس طرح سے کسی کو آپ نے دیا تو وہ کہیں نہیں آپ نے 10 نہیں آپ نے 1 دیا. اس طرح کی مس انڈرسٹینڈنگ، اس طرح کے فائنینشیل ایشوز جو لیک آف کمیونیکیشن کی وجہ سے آ سکتے ہیں. لہٰذا بلیک اینڈ وائٹ ہر چیز کو لکھنا پڑھنا اس پر رکھیے گا. پھر آپ اس ہفتے آپ کے لیے بیسٹ یہی ہے کہ آپ ڈائلاگ کیجیے، بات کیجیے، کلیئر واضح بات. پھر آپ کو اس ہفتے کو اپرچونٹی مل سکتی ہے جہاں پر بھی آپ ہیں، جو بھی آپ کی زندگی کا ماحول اس وقت آپ کے ارد گرد، ہو سکتا ہے حالات میں بہت تبدیلیاں ہوں. جیسے سمبولکلی فار ایگزامپل آپ کسی دفتر میں کام کرتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کا باس ریزائن کر دے سمبولکلی. سو جب باس ریزائن کر دے گا تو ایک ہلچل جو مچتی ہے نا، اس طرح کی ہلچل آپ کی زندگی میں مچ سکتی ہے کہ آپ پھر فوراً سوچتے ہیں اب کیا کریں، اب کیسے کریں، ادھر جائیں کیا کریں، کیا ڈیسیشن لیں. تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں آپ کی ذہن میں آ سکتی ہیں. آپ کو غصے کو اوائڈ کرنا ہے، غصے کو اوائڈ کرنا ہے، کیونکہ آپ کا جو غصہ ہے وہ آپ کی صحت پر نکل سکتا ہے. ہو سکتا ہے آپ جیسے باڈی ایکس اینڈ پینس کا شکار ہو جائے بلا وجہ، کبھی سر میں درد، کبھی پاؤں میں درد، کبھی اس طرح فار نو ریزن. اس کی وجہ بلا وجہ کا آپ کا غصہ ہے اور اینگزائٹی ہے. اور ظاہر ہے آپ کے 9ویں گھر میں مرکری ریٹروگریڈ ہے، بے چینی تو ہوگی. پھر 9ویں گھر میں مرکری کا ریٹروگریڈ ہونا یہی وارن کرتا ہے کہ اپنے ٹریول، جو بھی چھوٹے ٹریول ہیں بڑے ٹریول ہیں، ان میں اپنے کاغذات کو اور چیزوں کو ذرا دھیان سے رکھیے گا، کیونکہ یہ کمیونیکیشن ایکسیس ہے. ایک جگہ سے اگر آپ نے فار ایگزامپل آپ نے کہیں جانا ہے، آپ کی فلائٹ ہے، تو آپ ٹائم سے بہت پہلے نکل جائیے، ڈیلے مت کیجیے گا، کیونکہ کمیونیکیشن جو ہے وہ آپ کا کمیونیکیشن ایکسیس ڈسٹرب ہے. رابطے آپ کے جو ہے اس میں پرابلم ہے. لہٰذا اپنے رابطے بحال کرنے کی کوشش کیجیے، اور جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جو بھی بات جاتی ہے وہ بھی ڈسٹارٹ ہو کر جائے گی. کوئی میسج جاتا ہے وہ بھی اس میں بھی کوئی غلطی ہو جائے گی. لہٰذا اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. آپ کی اس ہفتے کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ یونیورس آپ سے ایسے کنیکٹڈ ہے کہ جیسے آپ جو پودا لگائیں گے وہ پھلدار ہوگا، یعنی ویری پروڈکٹیو ویک فار یو. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے آپ کو اس ہفتے جیسے لوگوں کی کوشش ہوگی کہ آپ کی زندگی میں مکمل اندھیرا کر دیں، بلیک آؤٹ کر دیں، روشنی آپ کی زندگی سے نکال دیں. آپ نے اس کی احتیاط کرنی ہے. لو وائب میں تھوڑا انتظار کیجیے، فوراً کمٹمنٹ، فوراً یس کسی بھی معاملے میں آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا سا انتظار. آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی نمبر ہے وہ ہے 41، 4 and 1. ویسے 4 and 1 اپنے ساتھ میسج یہ لے کر آتا ہے کہ تھوڑا سیلف کو ڈسپلن میں رکھیے. اور ابھی جو ہم نے جتنی گفتگو کی ہے اس میں یہی ہمیں سمجھ میں آیا کہ سیلف ڈسپلن اور ہر چیز میں ڈسپلن. آپ کا اس ہفتے کا لاکی سٹون گولڈن ٹوپاز ہے. گولڈن ٹوپاز آپ کا لاکی سٹون ہے. آپ کا لاکی چارم اس ہفتے کا آپ نے دیکھا ہوگا ایک ترشول ہوتا ہے، جو نیپچون کا ایک سمبل بھی ہے. اور یہ میرے پیچھے آپ یہ دیکھیں گے جو اس کے ہاتھ میں بھی ہے ایک 3 منہ والا ایک ترشول، یہ آپ کا لاکی چارم ہے. یہ انرجی اپنے ساتھ لے کر آتا ہے ڈیپ تھنکنگ کی. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ بدتمیز لوگوں سے اور جاہل لوگوں سے زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی جاہل ہے اس کو اس کی جہالت کے ساتھ جینے دیں. آپ جتنی کوشش کریں گے اسے تعلیم دینے کی، وہ جاہل کا جاہل ہی رہے گا. اب موو کرتے ہیں کیپریکارن کی طرف. ہمارے کیپریکارن دوستوں کے لیے یہ جو ہفتہ ہے اس کی بہت ہی اسٹرانگ وائب ہے. ویسے تو ہر ہفتے اسٹرانگ اپنے ساتھ وائب لے کر آتا ہے، لیکن یہ ہفتہ بہت اسٹرانگ وائب لے کر آ رہا ہے. ایک تو آپ کا رولر آپ کے 4تھے گھر میں ریٹروگریڈ ہے، نیپچون کے ساتھ ہے، اور پھر آپ کے 7ویں گھر میں جوپیٹر بیٹھا ہوا تھا، اور 7ویں گھر میں آ گیا وینس اور جوپیٹر جب ساتھ ہوتے ہیں کسی بھی گھر میں ساتھ ہوں، یہ اپنے ساتھ بہت بڑی گڈ لک لے کر آتے ہیں. 7واں گھر مطلب شادی، ریلیشن شپ، پارٹنرشپ. اگلے 3-4 ہفتے اگر آپ سنگل ہیں تو آپ اپنے لیے بہت زبردست قسم کا پارٹنر تلاش کر سکتے ہیں. آپ کو مل سکتا ہے، یونیورس آپ سے کنیکٹڈ کچھ یوں ہے کہ آپ کو آپ کا پارٹنر مل سکتا ہے. آپ کی ریلیشن شپ میں کامیابی آپ حاصل کر سکتے ہیں. سو ٹرائی اینڈ بی مور ویزیبل اگر آپ تلاش کر رہے ہیں. اور
زیادہ اپروچ کریں لوگوں کو، زیادہ دیکھیے اپنے ارد گرد، زیادہ آبویس رہیے. اور اس کے ساتھ آپ اگر فائنانسر تلاش کر رہے ہیں، اگر آپ کو بزنس کرنا چاہتے ہیں، بزنس پارٹنرشپ چاہتے ہیں، تو اس کے حوالے سے بھی یعنی ساتویں گھر کے تمام تر معاملات. ساتواں گھر ہوتا ہے دنیا کا، میں نے پہلے بھی ایکسپلین کیا تھا جب وینس جوپیٹر یہاں پر آیا تھا، اور جوپیٹر کے ساتھ اب پھر شارٹلی ایکسپلین کر رہی ہوں کیونکہ وینس آ گیا. دونوں ہی گڈ لک پلانٹس ہیں، دونوں اکٹھے ہیں آپ کے ساتویں گھر میں اکٹھے ہیں. ساتواں گھر ہوتا ہے ریلیشن شپ کا، پارٹنرشپ کا، دنیا کا، شادی کا گھر اس کو کہتے ہیں، اسپاؤس کا گھر اس کو کہتے ہیں. تو اگر آپ اور وہ لیگل ریلیشن شپ کا، تو آپ کو جو بھی لیگل ریلیشن شپس آپ کی زندگی میں ہیں وہ اس ہفتے امپورٹنٹ ہونے والے ہیں. پھر آپ نے جو یعنی کہ گو فائنڈ یور لو. اور آپ کا جو ریٹروگریڈ ہے آپ کا رولر مرکری نیپچون کے ساتھ، اور دونوں بڑی کلوز ویسینٹی میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں چوتھے گھر میں. گھریلو مسائل کو آپ نے اگنور نہیں کرنا، کوشش کریں کہ گھر میں آپ کا دل لگے، گھر میں آپ گھر کو بہتر بنا سکیں. گھر سے جیسے ہوتا ہے نا سم ٹائمز آپ کو فیل ہوتا ہے کہ گھر میں بے سکونی ہے، یا گھر سے مجھے باہر نکلنا چاہیے، یا اس طرح کی بہت ساری باتیں، تو اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کیجیے گا. اپنے آپ کو تھوڑا سا اپنے گھر کے حوالے سے، گھر کے ماحول کے حوالے سے کمفرٹیبل کیجیے گا. ہو سکتا ہے آپ کو گھر کو لے کر کوئی ڈسکمفرٹ، اس سے نکلنے کی کوشش کیجیے. پھر ایسے لگتا ہے کہ یہ جو ہفتہ ہے اس میں آپ کے جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کو بہت زیادہ پلاننگ کی ضرورت ہے. یونیورس یوں آپ سے کنیکٹڈ ہے کہ اگر آپ کوئی پلان بناتے ہیں، فار ایگزامپل آپ ٹریول کرنے کا پلان بناتے ہیں، امیگریشن کا پلان بناتے ہیں، آپ کسی اور ملک میں شہر میں سیٹل ہونے کا پلان کرتے ہیں، یا آپ کو بزنس لانچ کرنے کا پلان کرتے ہیں، کوئی کام کرنے کا لانچ کرتے ہیں، یا پھر آپ کوئی کولیبریشن میں یا پارٹنرشپ میں کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کو بہت زیادہ اپرچونیٹیز مل سکتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کو آپ یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کے اس اپرچونیٹیز کی ونڈوز بہت زیادہ آپ کے لیے کھول سکتی ہیں. آپ کو صرف اویئر رہنا ہے، کانشیس رہنا ہے، کیونکہ یہ تین ایریاز جو آپ کی زندگی کے ہیں جس میں آپ کا ٹریول ہے، آپ کا بزنس ہے، اور آپ کی کوئی سائیڈ بزنس ہے، یہ تینوں چیزیں آپ کے لیے اس ہفتے کافی زیادہ ایکٹیو ہے. آپ نے مرکری ریٹروگریڈ ہے، اور مرکری ریٹروگریڈ ہے 8ویں گھر میں. سو 8واں گھر جو ہے یہ ویسے ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس میں اس کے ساتھ آپ کا جو اس کے علاوہ بھی مرکری ریٹروگریڈ تو ایک مس کمیونیکیشنز لاتا ہی، اس کے علاوہ بھی پلانیٹری پوزیشنز ایسی ہیں کہ آپ مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ ان لوگوں سے جن کی آپ بہت قدر کرتے ہیں ان سے مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار ہو جائے. ہو سکتا ہے بلا وجہ آپ کو فیل ہو، اسٹریس فیل ہو ریلیشن شپ کا. ہو سکتا ہے بلا وجہ آپ کو لگے کہ یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی ایسے نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی ایسے نہیں ہونا چاہیے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں، بہت ساری سوچیں آپ کو پریشان کر سکتی ہیں. یعنی کہ آپ کو ہر چیز لگتا ہے رانگ ہے، غلط ہے. اب جیسے صحیح اور غلط آپس میں مکس ہوئے ہیں، اس چیز کو لے کر آپ تھوڑا سا جسے کہتے ہیں تھوڑا سا فس کر سکتے ہیں، تھوڑا سا غصہ کر سکتے ہیں. تو بہتر ہے کہ اس کو تھوڑا سا اوائڈ کریں اور کوشش کریں کہ اپنے لیے نئے پارٹنر ڈھونڈیں، نئے پارٹنر تلاش کریں، نئے دوست تلاش کریں، نیو لو تلاش کریں. اپنی زندگی میں جو پازیٹیو سائیڈ ہے اس پر اب فوکس کریں، کیونکہ نیگیٹو سائیڈ میں میس ہے، اور میس جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے. ہماری کیپریکارن دوستوں کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ ہفتے آپ کو پازیٹیو پیغامات آئیں گے. جو یونیورس ہے وہ آپ سے یوں کنیکٹڈ ہے کہ آپ کو پازیٹیو میسیجز ملیں، ایسے پیغامات جن کا آپ کو لمبے عرصے سے انتظار تھا. نیگیٹو انرجی آپ کا جو مس کمیونیکیشن ہے وہ ہم نے یہاں پر بھی دیکھ لیا. یہاں ادھر کارڈز بھی کہہ رہے ہیں کہ باتوں پر آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگز نہ ہو، غلط خبروں پر آپ نے یقین نہیں کرنا، افواہوں پر آپ نے یقین نہیں کرنا. آپ کی نیگیٹو جو آپ کی لو وائب ہے وہ کہہ رہی ہے آپ اوور تھنک کر رہے ہیں، آپ زیادہ سوچ رہے ہیں، آپ جو سوچ رہے ہیں وہ اتنا حقیقت نہیں ہے جتنا کہ ریالٹی ہے. ریالٹی سے اب تھوڑا دور ہے. آپ کا جو لاکی نمبر ہے اس ہفتے کا وہ 32 بن رہا ہے. 32 کہتا ہے کہ اپنے آپ کو 32 کا جو ایک ویسے سائیڈ میننگ ہے وہ یہ بھی ہے کہ میوزک کی طرف توجہ دیں. میوزک جو ہے یہ آپ کو کمفرٹیبل کر سکتا ہے. آپ کا لاکی سٹون اس ہفتے کا بن رہا ہے ایمیتھسٹ. ایمیتھسٹ آپ کا لاکی سٹون ہے، یہ پیس لے کر آتا ہے، and that is what you want, peaceful mind. آپ کا جو اس ہفتے کی لاکی شارم ہے وہ بن رہا ہے چابی.
چابی اگر آپ کی جسے ہم کہتے ہیں، ہر بندے کے پاس ایک نہ ایک چابی تو ہوتی ہے. سو اس ہفتے کیری اے کی ود یو. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے دوسروں کے ایب چھپائیں، کوشش کریں کہ لوگوں کی غلطیاں معاف کر دیں اور ان کے ایبوں پر پردہ ڈالیں. لوگوں کے ایبوں پر پردہ ڈالنا آپ کا ڈیوائن میسج. اب چلتے ہیں ایکویریس کی طرف. ہمارے ایکویریس دوستوں کے لیے یہ ہفتہ اپنی طرز کا ایک ہفتہ ہے، کیونکہ اس ہفتے میں آپ کے ارد گرد بہت ایکٹیویٹی ہے، بہت ایکٹیو ہے. یہ ہفتہ بہت ایکٹیو اور بہت ہیکٹک ہو سکتا ہے. چیزیں جیسے آپ کے ارد گرد پھیلی ہوئی ہیں اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے ہر چیز کو جگہ پہ رکھنا ہے. نہیں، اس چیز کو آپ کی ذمہ داری سمجھ لیجیے کہ سارا کچھ جو پھیلا ہوا ہے، جو چیز اپ سائڈ ڈاؤن ہے، وہ سارا آپ نے سمیٹنا ہے. یعنی کہ سمبولیکلی اگر گھر میں ایک دعوت ہے تو دعوت کے سارے برتن آپ نے دھونے ہیں. آپ کے بارے میں یہ سوچ لیا گیا کہ یہ کام انہوں نے کرنا. سو اس طرح کا میں سمبولیکلی بتا رہی ہوں. تو اس طرح کا ہے کہ لوگ آٹومیٹکلی آپ کے اوپر کوئی بھاری سی ذمہ داری دے دیں گے، اور اگر آپ سے پوری نہیں ہوتی تو پھر آپ کے اوپر الزام تراشی بھی ہوگی. آپ کو کسی نے کہا تو نہیں ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، لوگوں نے اسیوم کر لیا کہ آپ نے یہ سب کرنا ہے، اور آپ کرنا آپ کی مجبوری ہے، اور نہ کرنے پر آپ کو پرابلمس ہیں. پھر آپ کا جو یہ اس وقت پلوٹو آپ کے گھر میں ریٹروگریڈ ہے. ہر بار آپ کو کہتی ہوں کہ چینجز کو، تبدیلیوں کو ایکسیپٹ کرنے کی کوشش کیجیے. ارد گرد آپ کے بہت ساری تبدیلیاں، بہت سارے ایسے واقعات جو کہ جنہیں ہم ٹرانسفارمیٹری کہتے ہیں، انہیں ایکسیپٹ کرنے کی کوشش کیجیے. کوشش کریں کہ جو ہے اسے قبول کریں، اور یہ نہ سوچیں کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا، یوں ہوتا تو کیا ہوتا، یہ نہ کیا ہوتا تو وہ کیا ہو جاتا. یہ سوچیں سب پہ بہت زیادہ آپ کے ذہن میں آئیں گی. اور خاص طور پر آپ کو جو نوسٹالجیا ہے نا، ماضی کی یہ بازگشت، اس ہفتے یہ تنگ کرنے والی ہے. تو ماضی کی بازگشت جو ہے اس کی طرف آپ نے جانا ہی نہیں ہے. آپ نے سوچنا ہی نہیں ہے کہ کیا ہوا تھا، کب کیا ہوا تھا، کس سال میں کیا ہوا تھا، کب کیا. ڈونٹ تھنک اباؤٹ ماضی، فرگیٹ اباؤٹ ماضی. پھر ایسے ہے کہ آپ کا جو اس ہفتے آپ کا چھٹا گھر ہے، چھٹا گھر ہوتا ہے ملازمت کا، آپ کی ڈیلی روٹینز کا اور آپ کی ہیلتھ کا. وہاں پر جوپیٹر ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، اس پر ہم نے تفصیلی بات بھی کی تھی. اب وہاں پر ایک اور لکی پلانٹ آ گیا ہے، وینس. سو وینس اور جوپیٹر دونوں اکٹھے آپ کے چھٹے گھر میں بیٹھے. سو اگر آپ جاب کی تلاش کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی پازیٹیو ٹائم ہے اگلے 4-5 ہفتے. ہیلتھ ایشوز ہیں تو اس کے حوالے سے بھی جو تھراپی یا علاج وہ بھی آپ تلاش کر سکتے ہیں. اور میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اس کوشش کریں کہ اگلے 4-5 ہفتے آپ کوئی اپنا ایسا روٹین سیٹ کر لیں اپنی ڈیلی لائف کا، کیونکہ کافی عرصے سے آپ کی زندگی میں روٹین ڈیولپ ہونے میں مسئلہ آ رہا ہے. چیزیں روٹین میں نہیں آ رہی، کسی ایک پیٹرن پہ نہیں آ رہی. کوشش کریں کہ جو قدرت نے آپ کو وقت دیا ہے، وینس اور جوپیٹر دونوں آپ کے چھٹے گھر میں آ گئے ہیں، تو اپنا کوئی ڈیولپ کر لیجئے روٹین، اور ہیلتھ روٹین خاص طور پہ سیلف کیئر روٹین، ہیلتھ روٹین. کیونکہ آپ کے اگر ہیلتھ روٹین نہیں ابھی کریں گے تو آگے جو پلانٹری پوزیشنز آ رہی ہیں ان سے لگ رہا ہے کہ یہ ہائی ٹائم ہے. ورنہ آپ کا ویٹ سے جو زیادہ پرابلمز ہوتے ہیں، زیادہ وزن بڑھنے سے، جیسے کولیسٹرول ہو جاتا ہے یا واٹ ایور آئی ڈونٹ نو، جو بھی پرابلم، موٹاپے کے ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں، آپ کو وہ ہیلتھ ایشوز ہو سکتے ہیں. لہٰذا کوئی ہیلتھ روٹین آپ کو ابھی بنانا پڑے گا. پھر اس کے بعد آپ نے بات کرتے وقت بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے، سوچ کر بولنا ہے. آپ بے احتیاطی سے کچھ ایسے وعدے کر لیں گے یا کوئی ایسی بات کر لیں گے جسے آپ کا ذہن کہیں اور ہے، آپ کسی اور سے بلا سوچے سمجھے کوئی بات کر لیتے ہیں، اور وہ بات جو ہے وہ بعد میں آپ کے لیے جسے مسائل کریٹ کر سکتی ہے. اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. اور پھر یہ ہے کہ آپ نے جیسے ہوتا ہے نا، انڈیو ذمہ داریاں نہیں لینی. بی اوپن، بی کلیئر. کیونکہ انڈیو ذمہ داریاں بلا وجہ ایسے کام آپ کے سر پہ ڈالے جا سکتے ہیں جن کے بارے میں نہ آپ کی خواہش ہے نہ آپ کرنا چاہتے. پھر آپ کے جو اس ہفتے آپ کو کریئر کے حوالے سے، میں نے کہا نا جاب کے حوالے سے بھی اپرچونیٹیز ہیں. اس ہفتے آپ کو بزنس کے حوالے سے بھی اپرچونیٹیز ہیں. یعنی کہ آپ کو بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں یا کوئی سائڈ بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کے پاس اپرچونیٹیز ہیں. آپ نے چور اور چوری سے احتیاط کرنی ہے. اس ہفتے پوری کوشش کریں کہ چیزیں جو ہے نا وہ آپ کے انڈر کنٹرول ہوں. یہ نہ ہو کہ آپ چابی، تالا، اس کا دھیان رکھیں. پھر اپنے ویلیوبلز کا دھیان رکھیے، اور اس کے بعد اس بات کا دھیان رکھیے
साथ में घर में मरकरी रेट्रोग्रेड है, वो भी आपने ध्यान रखना है कि रिलेशनशिप में इश्यूज या प्रॉब्लम्स ना हो जाए। लिहाजा ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपका जो वैल्यूबल्स हैं वो अपनी जगह पे रहें और झूठी इल्ज़ाम तराशियाँ ना हो सकता है कि चोर और चोरी आपके बहुत नज़दीक हो। ये बात बड़े अरसे से आपको मैं कहती हूँ, हर दूसरे तीसरे हफ्ते में आपको ये कहती हूँ, जब तक ये रहेंगे एस्पेक्ट्स इस तरह की चोरी वाले, तो मुझे आपको बताते रहना है, क्योंकि ये चीज़ें होती तुम्हारे डेली रूटीन में ही हैं। सो इसलिए मैं आपको ये बताती रहूँगी। फिर ऐसे है कि आपने अपने पार्टनर से रिलेशनशिप, जो भी आपके लिए अहम रखते हैं, उनको नाराज़ नहीं करना। आप लोगों को बिला वजह इस हफ्ते हो सकता है नाराज़ कर दें। आपका इस हफ्ते का जो पॉजिटिव एनर्जी है वो कह रही है कि इस हफ्ते आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए विंडोज़ ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ खुल सकती हैं। यूनिवर्स यूँ आपसे कनेक्टेड है कि आपको कई तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, कई तरह के ऑप्शंस मिल सकते हैं, आपको ऐसे मदद आ सकती है जैसे आपने सोचा भी नहीं। आपका इस हफ्ते की नेगेटिव एनर्जी, आपकी जासूसी हो रही है, आपकी तलाशी ली जा रही है, आपकी गैर मौजूदगी में आपकी चीज़ों को या आपके जैसा होता है ना, इसको आप, ये सिंबॉलिक होता है, इसको आप कई तरह से देख सकते हैं। हो सकता है कि आपको स्टॉक कर रहा हो, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कोई इंटरफेयर कर रहा हो, उसका ध्यान रखिएगा। लव वाइब कह रही है कि आपको बहुत ज़्यादा जजमेंटल होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो रहे हो सकता है आप लोगों को बहुत ज़्यादा स्पेस ना दे रहे हो। अपने आप को भी स्पेस दें, लोगों को भी स्पेस दें। आपका लकी नंबर है 67। 67 कहता है, 67 का मतलब ये होता है कि आपको थोड़ा सा एक्टिव होना है। जो भी चाहते हैं उसके लिए आपको आगे बढ़कर वो हासिल करने की ज़रूरत है। आपका जो लकी स्टोन है वो रोज़ क्वार्ट्स बन रहा है, आपका लकी स्टोन। आपका जो लकी चार्म है वो कह रहा है कि आपको चीज़ें मुकम्मल करने की एनर्जी चाहिए। आपको ऐसी एनर्जी चाहिए कि नामुकम्मल चीज़ें बहुत सारी अंडर द टेबल है, वो मुकम्मल हो सके, और उसके लिए इमेज ऑफ द सन, राइजिंग सन, डॉन का जो सुबह का जो होता है वो आपको इमेज चाहिए। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है पुरानी अशिया को कारामद बनाने का फन सीखे। इसमें सब शामिल हैं, इंसान भी, रिश्ते भी, दोस्तियां भी और माजी भी। अब मूव करते हैं लास्ट साइन पाइसेस की तरफ। हमारे पाइसेस दोस्तों के लिए ये हफ्ता अपने साथ बहुत कुछ लेकर आ रहा है। सबसे पहली बात तो ये कि आपके 5वें घर में जहाँ जुपिटर बैठा हुआ था वहीं वीनस ट्रांजिट कर गया। जुपिटर जो है ये आपका रूलर भी है। पुराने वक्तों में जुपिटर ही को आपका रूलर कहा जाता था, तो अब आपके एक रूलर के साथ वीनस आकर बैठ गया है। 5वां घर जो होता है, 5वां घर इंसान की ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसकी एक अहमियत तो ये होती है कि औलाद के हवाले से, रोमांस के हवाले से, आपकी औलाद के हवाले से, क्रिएटिविटी के हवाले से, मीडिया के हवाले से, 5वां घर स्पोर्ट्स के हवाले से। सो 5वां घर जो है इसकी बहुत ज़्यादा एक अहम प्लेसमेंट होती है, क्योंकि इसका ताल्लुक आपकी खुशी से होता है, हैप्पीनेस से होता है, इसका रोमांस से ताल्लुक होता है। सो वहाँ पर आपका रूलर पहले से ही बैठा हुआ है, आपके लिए ऐसे ऑप्शंस लेकर आ रहा है, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है कि आप अगर सोशल मीडिया पर हैं, अगर आप किसी भी तरह के मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर नहीं भी रखते तो आप कोशिश करें, आप उस तरफ जाइए और कोशिश करें कि आप यहाँ से कुछ कमा सकें या अपना साइड बिजनेस शुरू कर सकें। और उसके बाद अब वहाँ पर दूसरा प्लैनेट जो जिसे हम सादे असगर कहते हैं या बेनिफिक प्लैनेट है, मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट है वीनस, ये वहाँ पर आ गया। वीनस और जुपिटर ये दोनों इकट्ठे आपके 5वें घर में आ गए और ये बेपनाह अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएंगे 5वें घर के हवाले से। हो सकता है आपको आपकी औलाद के हवाले से या आपको अपने यंगर लोगों के हवाले से या ऐसे लोगों के हवाले से गुड न्यूज़ मिले जो जिन खुशी हो, ये आपका दिल जो है ना ये खुश होगा जुपिटर और वीनस के कंजंक्शन से या क्लोज होने से या एक घर में 5वें घर में होने से 4-5 हफ्ते जो है ये आपके लिए खुशी के हफ्ते हो सकते हैं, हैप्पीनेस के हफ्ते हो सकते हैं, और इसका ताल्लुक औलाद से भी हो सकता है और रोमांस से भी हो सकता है। सो ये तो आपके लिए इस हफ्ते की हो गई गुड न्यूज़। अब दूसरी बात यह है कि आपका अपना जो सेकंड रूलर है नेपच्यून वो रेट्रोग्रेड है सैटर्न के साथ,
دوسرے گھر میں اور آپ کے گھر میں آنے کے بہت قریب ہے. لہٰذا آپ نے، جیسے میں نے آپ کو بہت دفعہ کہا ہے کہ اپنے آپ کو ابو بورڈ رکھیں، اپنے آپ کو کلیئر رکھیں. آپ پر الزام لگ سکتے ہیں، کوئی آپ پر شک کر سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے ارد گرد کے موجود لوگ آپ کو گہری نظر سے دیکھ رہے ہوں، آپ کی جاسوسی کر رہے ہوں، آپ کو جج کر رہے ہوں، اور آپ کو اس بات کا پتہ نہ ہو. اس پر آپ نے فوکس کرنا ہے کہ کون لوگ ہیں جو آپ کو جج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو لوگ بھی آپ کو جج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ تھوڑا سا نیگیٹو ہو رہے ہیں. پھر آپ نے اپنی فائنینشیل سیکیورٹی پر فوکس کرنا ہے، یعنی کہ آپ کا جیسے ہوتا ہے فائنینشیل دھوکہ نہیں کھانا. آپ نے کوشش کریں انویسٹمنٹ نہ کریں، کوشش کریں کہ بلا وجہ کوئی گاسپ میں شامل نہ ہو سکتا ہے کہ لوگ آپ جیسے آپ کے کوئی بڑی گاسپ جنریٹ ہو جائے اور آپ کے نام سے ہو جائے، لوگ کہیں کہ یہ بڑی بحث تھی، اس بندے کے حوالے سے ہو رہی ہے، اس بندے نے کیے. پھر اپنی احتیاط کیجئے، کھانے پینے چلنے پھرنے میں ہر چیز میں احتیاط کیجئے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگلے چند دن جو ہیں یہ آپ کے لیے ہیلتھ کے حوالے سے تھوڑے سے ڈسٹربنگ ہو. پھر آپ نے جیسے آپ کی جاب ہے، آپ کی ہیلتھ ہے، چھٹا گھر جو ہے بہت امپورٹنٹ ہوا ہوا ہے. چھٹا گھر ہوتا ہے ہیلتھ کا، جاب کا اور ڈیلی روٹینز کا. وہاں مرکری بھی ریٹروگریڈ ہے اور وہاں سن بھی ہے. آپ نے چھٹے گھر کے تمام تر معاملات کو، جب تک مرکری 11 اگست تک مرکری ڈائریکٹ نہیں ہو جاتا تب تک آپ نے اپنی جاب کو لے کر اور اپنی ہیلتھ کو لے کر کوئی بھی رسک نہیں لینا، یہ دھیان میں رکھیے گا. اور روٹین کو لے کر بھی، یعنی جیسے جو چیز چل رہی ہے، جس راستے سے آپ جا رہے ہیں اسی راستے سے جائیے، کوئی راستہ پلٹنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر یہ ہفتہ بڑا ایک اسٹرانگ ہفتہ اس حوالے سے ہے کہ آپ کے جو رشتے ہیں، مارس کیتو کے ساتھ بیٹھا تھا آپ کے 7ویں گھر، اگلے ہفتے اس نے یہاں سے ہٹ جانا ہے. یہاں پر ہٹنے سے پہلے ہو سکتا ہے کہ آپ کے 7ویں گھر کے معاملوں کے سے کوئی بڑا ایونٹ ہو جائے، کوئی بڑا جھٹکا آ جائے. 7واں گھر کیا ہوتا ہے؟ لیگل ریلیشن شپس کا، شادی کا، کانسیکوینسز کا، لیگل میٹرز کا. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ تھوڑا سا اس کو مضبوط رکھیں. یہ ہفتہ گزر جانے دے. جب میرا خیال ہے 7 تاریخ کو یا 8 تاریخ کو اگست کی یہ ماس یہاں سے ہٹ جائے گا، تب تک 7ویں گھر کے جھٹکوں کے لیے پریپیئرڈ رہیے تاکہ آپ انہیں کنٹرول بھی کر سکیں اور اینڈ ٹائم ڈیمیج کنٹرول ہو سکے. پھر آپ نے اپنے آپ کو ڈپریشن سے بچانا. بہت ساری سوچیں آپ کے ذہن سے کراس کر رہی ہیں، بلا وجہ سوچیں آپ کے ذہن میں کراس کر رہی ہیں، شک والی سوچیں، تھوڑا سا انسیکیورٹی ہے آپ کو لگتا ہے شاید یہ بھی مجھے برا سمجھ رہا ہے، یہ بھی میرے خلاف ہے، یہ بھی میرے خلاف ہے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے ذہن سے کراس کر رہی ہیں، جن کا ریالٹی سے اتنا تعلق نہیں ہے، جن کا زیادہ تر تعلق سوچوں سے ہے. آپ کا اس ہفتے کا جو پازیٹیو انرجی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جو کوئی بیماری پریشانی تھی وہ دور ہو جائے گی. یونیورس آپ سے یوں کنیکٹڈ ہے کہ آپ کی زندگی میں اگر کوئی بیماری تھی تو وہ نکل جائے گی. اب بیماری سمبل ہے، وہ بیماری کیا چیز ہوتی ہے؟ جو ہمیں تنگ کرتی ہے. تو جو چیز آپ کو تنگ کر رہی تھی، مین چیز، وہ آپ کی زندگی سے نکل جائے گی. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے لوگ باہر بیٹھ کر آپ کے گھر میں آگ لگانے کی کوشش کریں گے. لو وائب بہت زبردست ہے. یہ ہفتہ بڑا اسٹرانگ ہے. میرا خیال ہے لاسٹ ویک بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دس از اے ویک آف فالنگ ان لو. میں بھی آپ ان لو ہو جائیں کسی سے، کیونکہ یہ ہفتہ کچھ ایسی ہی اسٹرانگ وائب لے کر آ رہا ہے. آپ کا جو نمبر ہے، لکی نمبر، وہ ہے 7777، اسپرچویلٹی کا نمبر. ہمارے جو پاسس دوست ہیں یہ ہوتے ہی اسپرچوئل ہیں، ان کے اندر اسپرچویلٹی کا بڑا اسٹرانگ ٹچ ہوتا ہے. تو لگتا یوں ہے کہ یہ ہفتہ آپ کو سچے خواب بھی دکھا سکتا ہے، اسپرچویلٹی کے حوالے سے بھی اسٹرانگ ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ جیسے یونیورس سے خود ہی کنیکٹ ہو جائے اور میسیجز ڈاؤن لوڈ ہونے لگ جائے. اسپرچوئل ڈاؤن لوڈز آپ کہہ سکتے ہیں، کافی ہو سکتی ہیں. آپ کا اس ہفتے کا لکی اسٹون پیریڈاٹ ہے. پیریڈاٹ یا اولوین پتھر ہے، ہلکے سے گرین کلر کا پتھر ہوتا ہے. آپ کا اس ہفتے کا لکی شام ہے نیلے رنگ کے 3 کھلے ہوئے پھول. آپ کا لکی شام ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ کوشش کریں کہ اس ہفتے آپ کم لوگوں سے ملیں، کم الفاظ ادا کریں، لوگوں سے کم توقعات رکھیں. آپ خوش رہیں گے. اور کوشش کریں کہ زیادہ بات کرنی ہے تو اپنے رب سے کریں، زیادہ شکوے کرنے ہیں، جو شکوہ گلا ہے وہ اپنے رب سے کیجیے. دوستو یہ تھا آپ کے ہفتے کا حال. سے زندگی پھر ملیں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.